جی کیمرہ کلیئر ہے؟ جی سر. جی سر. دیکھیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے یہ زاویہ اس چیز کو آپ نے فالو کرنا ہے لکھتے وقت. سٹارٹنگ پوائنٹ ابھی جو آپ لکھ رہے ہیں وہ کیا ہے کہ تھوڑا سا اس طرف جا رہا ہے یہ، اور جو غلطی ہو رہی ہے وہ یہ پارٹ سم ہاؤ ٹھیک بن رہا ہے. ٹھیک ہے، الٹیمیٹلی آپ کی کوشش ہے، ایفرٹ ہے. یہ سیدھا جانا چاہیے اور اس کو آپ اس اینگل پہ لا کے لکھیں. یہاں پہ پہنچیں گے اب ہاتھ میں تھوڑی سی سختی جو ہے نا اس کی وجہ سے قلم پوری اپنی حرکت جو ہے اس کو مکمل نہیں کر پا سکتا ہے. ہاتھ کو تھوڑا سا، یقیناً آپ کوشش کر رہی ہیں لیکن اس میں مزید تھوڑا اپنی انرجی ڈالیں تو انشاءاللہ یہ جو مشکل پارٹ ہے وہ آپ بہتر لکھ رہی ہیں. ایک تو اس چیز کو کنٹرول کریں، یہ شروع کا جو اینگل ہے. ٹھیک ہے، اور دوسرا دیکھیں اس میں جو یہ بہت کامن غلطی ہے جو آپ کر رہی ہیں، اس میں کوئی بہت پریشانی کی بات نہیں کہ صرف آپ سے ہو رہی ہے. یہ عموماً بے کے معاملے میں ہونے والی سب سے کامن غلطی ہے کہ جب یہاں سے ہم لے کے آتے ہیں تو ہم پوری قلم ہم گھما دیتے ہیں. یہ ایسے نہیں، جب یہ آئے گا ٹھیک، یعنی کہ یہاں سے ہم نے اب دیکھیں قلم بالکل اور یہاں سے ہم نے اس کو باریکی کی صورت میں اوپر لے کے جانا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں گولائی یہ بھی بن رہی ہے، گولائی یہ بھی بن رہی ہے لیکن اس گولائی کی کیفیت اور ہے، یہ تمام قلم کے عرض سے بن رہی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کا اینگل کدھر جا رہا ہے، یہ ہم نے یہاں تک پورا عرض قلم یعنی زبان قلم، یہ جو چیز ہے یہ عرض قلم یعنی زبان قلم کا عرض جو ہے، ٹھیک، یہ جو ایریا ہے یہاں تک پورا بنا، قلم سٹریٹ ہوگی. اب یہ پورا نہیں گھومے گا، یہاں پہ ہم نے اس کو باریک کر کے پھر اوپر اٹھانا ہے. ٹھیک ہے، کچھ جو اساتذہ ہیں وہ اس کو ہلکا سا اندر کی طرف رکھتے ہیں لیکن پھر بھی وہ کیفیت یہی باریکی کے ساتھ ہی اٹھتی ہے. ٹھیک ہے، یہ کچھ لوگ اس کو سیدھا رکھتے ہیں لیکن دونوں صورتوں میں یہ نہیں، یہ نہیں. جی اس میں یہ عرض کر دوں کہ یہ جو چیز ہے اس کے میں نے ہمیشہ آپ کو دو آرڈر بتائے ہیں، ایک ایکسٹرنل ایلیمنٹ ہے اور ایک اس کا انٹرنل ایلیمنٹ ہے. ٹھیک ہے، اچھا یہ میں ایک اور جگہ تھا تو
اب ایکسٹرنل کو میں کیسے دیکھتا ہوں، یہ جو آپ کے سامنے آپ کی کیلیگرافیکل پریکٹس کا جو ایک آؤٹ کم آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ تھوڑا میں ویٹ کر سکتا تھا کہ آپ اپنی مشق کو ختم کریں، لیکن چونکہ میں آپ کا وقت بچے اس لیے اس کو میں امیڈیٹلی چاہ رہا تھا کہ آپ کی نوٹس میں آئے چیز، ٹھیک ہے، تو بجائے کہ آپ وہ بہت لکھنے کے بعد پھر، تاکہ آپ جی اس کو ذرا بہتر نہیں، مشق میں اچھا کیا آپ نے بتا دیا، وہ پھر انرجی ویسٹ ہو جاتی ہے. جی. تو نہیں، یہ قطن کبھی نہ سوچئے گا، آپ کی انرجی ویسٹ نہیں ہوگی کبھی بھی، نیور 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 نیور. یہ لکھ لیں، آپ جو مشق کر رہے ہیں اس کا فائدہ آپ کو بہرحال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، بہرحال ہو رہا ہے. اگر آپ فی الحال اگر اس کی ٹیکنیکل گرپ آپ کے سامنے نہیں بھی ہے تو آپ کے اعصاب کی، آپ کی جو اوور آل ٹریننگ ہو رہی ہے، جو اوور آل آپ کو اسٹیمنا اس میں سے مل رہا ہے، وہ اپنی جگہ پہ کانسٹنٹ ہے. تو ایکسٹرنل ایلیمنٹس اور انٹرنل ایلیمنٹس پہ ہم بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ایک مرتبہ آپ یہ جو میں نے توجہ دلائی ہے اس چیز کو آپ ذرا شعوری طور پہ اپنے سامنے رکھیں، بالکل اب ایک پوائنٹ کے جس کو آپ نے فالو کرنا ہے، ٹھیک ہے، ڈیورنگ یور مشق. علی احمد، ہاتھ کو تھوڑا سا نرم کریں. اس کے لیے آپ پریکٹس کیا کر سکتے ہیں، یہ میرے ہاتھ کی طرف توجہ کریں. جب آپ تھوڑا سا سلسلہ ایسا ہو، آپ ہاتھ کو اس طریقے سے قلم چھوڑ کے، جب آپ کو لگے کہ آپ کے ہاتھ میں سختی آ رہی ہے، ٹھیک ہے، آپ جی ہاتھ سر. کو اس طریقے سے قلم چھوڑ کے اپنے ہاتھ کی ایکسرسائز کریں، ٹھیک ہے. ذرا ادھر ادھر دیکھیں، آنکھوں کو تر و تازہ کریں، ٹھیک ہے. ذرا ایک خود کو ری گیدر کریں اور اس کے بعد پھر اپنی مشق کی طرف متوجہ ہوں. جی بہتر. یہ اوور آل سب کے لیے ٹپ ہے. مجھنا آپ بھی اس کو وقتاً فوقتاً کریں، جب آپ دیکھیں کہ تھوڑا سٹریس بڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو لیو دا قلم، جسٹ ریلیکس. اور بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے پاس پانی ضرور رکھیں، ٹھیک ہے، تازہ پانی. اور اگر آپ کو کوئی صاف گلاب ملے اس میں ڈال لیں، گلاب کا عرق ملے اس میں آدھا چمچ ڈال لیں. جی بالکل، تو وہ تیاری تو ایکسٹرنل چیزیں سب ریڈی ہوتی ہے لیکن انٹرنلی ذرا وہ. نہیں، وہ آپ کی سمجھیں کہ انٹرنل اس میں آتا ہے. اس پہ جب ہم تھوڑی ڈیفینیشن میں جائیں گے تو انشاءاللہ جو میں اس کو میں نے اس کی جو گروپنگ کی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے وہ گوش گزار کروں آپ کے. تو یہ بہت ہے. اس سے کیا ہے کہ آپ کا جو اسٹریس لیول جب بڑھتا ہے، بلڈ سرکولیشن بڑھتی ہے، ٹھیک ہے، تو کیا ہے کہ وہ تھوڑا معاملہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، پھر فزیکل میکینزم کی بات آ جاتی ہے، ٹھیک ہے. سوچ نے جو اثر چھوڑنا ہے وہ چھوڑ دیتی ہے، اثر پذیر ہو جاتی ہے بات، اور پھر آگے پھر جسم و جان جو ہے وہ اس کو جو جھیلتے ہیں، تو پھر اس کو قابو میں رکھنے کے لیے پانی وقتاً فوقتاً ضرور اپنے پاس رکھیں. اس کا ایک آدھ گھونٹ جو ہے وہ لیتے رہیں. اور اگر اس میں عرق گلاب ہوگا، ایک تو گلاب کی خوشبو ویسے اعصاب کو معطر کرتی ہے، اور جو عرق ہے وہ آپ کی دل کی دھڑکن کو مسکن ہے، چونکہ سکون آور ہے، اعتدال پہ لاتا ہے، ذرا پیاس بجھتی ہے، اعصاب اپنی جگہ پہ اطمینان میں آتے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ یہ ضرور کیجئے، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ اس سے مشق پہ بڑا اچھا اثر پڑے گا. کیونکہ خاص طور پہ جو سٹریس بڑھتا ہے، یہ تو یہاں تک ہوگا. اب میں آپ کو رلانا نہیں چاہ رہا، لیکن جس تجربے سے خود انسان گزرا ہو اور دوسروں کو بھی 20 مرتبہ گزرتے ہوئے دیکھ چکا ہو، تو وہ اس کو ایکسپیرینس کرنے میں کوئی شرم نہیں ہے. تو یہ تو ابھی رونے رلانے تک کی بات آئے گی. رلانے کا
یہ کام جو ہے یہ کام کرے گا، اور رونے کا کام جیسے میں کر چکا ہوں، ٹھیک ہے، بہت سے کر چکے ہیں. یہ بنیادی طور پہ آپ کی نیت شوق کی طرف اشارہ ہے. ٹھیک، آپ کسی چیز سے اتنی محبت رکھتے ہیں، اتنا شغف رکھتے ہیں، اس پہ جب اس کی تال میل نہیں بن رہا ہوتا تو ہم اس حد تک آزردہ ہو جاتے ہیں کہ پھر رونے پہ آ جاتے ہیں. یہ کوئی منفی دلیل نہیں ہے، یہ انتہائی مثبت دلیل ہے. تو پورا جب آپ گولائی کی حرکت نیچے بناتی ہیں تو کوشش کیا کریں کہ آپ کا پورا ہاتھ چلا کرے. اور ابھی مجھے ایسے فیل ہو رہا ہے جیسے آپ کا جو باڈی ویٹ ہے وہ آپ کے اس ہاتھ کے اوپر شفٹ ہوا ہوا ہے. تو اپنا سٹنگ پوسچر آپ سب کے لیے یہ ٹپ ہے کہ اس طرح رکھیں کہ آپ کا باڈی ویٹ کبھی بھی آپ کے رائٹنگ ہینڈ جو ہے اس کے اوپر کبھی بھی شفٹ نہ ہو. ٹھیک ہے، اس ہاتھ کو آپ کے آزاد ہونا چاہیے تاکہ آپ کو رائٹنگ سپیس مل سکے. اس کے لیے کوشش یہ کریں کہ جو بلو دا رب کے جو ہم نے طے کیا تھا کہ جو رائٹنگ سرفیس ہے ہمارے سامنے وہ ہونی چاہیے. آپ اپنا اگر رائٹ ہینڈ سے لکھ رہے ہیں تو جو لیفٹ ہینڈ ہے یہ ایلبو تک کا جو پورا ایریا ہے اس کو آپ اپنے فرنٹ پہ اس سرفیس کے اوپر ٹکا لیں. ٹھیک ہے، اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا باڈی ویٹ جو ہے وہ آپ کی لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ شفٹ ہوگا. آپ کا جو لیفٹ ہینڈ ہے اس کو وہ بیئر کرے گا، اور آپ کا ہاتھ جو ہے اور باڈی ایک لاک کی کنڈیشن میں آ جائے گی. ٹھیک ہے، تو رائٹ ہینڈ کے لیے بہت زیادہ گنجائش بن جائے گی کہ وہ بہت آزادی کے ساتھ لکھے. جی ٹھیک ہے. اچھا، دوسرا ایک اور چیز میں نوٹ کر رہا ہوں، ایک ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن ان سب چیزوں سے مل کے یہ ایک فیبرک بنتا ہے. تو ان میں سے آپ کو ایک سٹنگ جو ہے اس کو کھیڑیں گے تو تھوڑا شکل جو ہے ڈسٹرب ہوگی. اس میں آپ لوگ ایک چیز یہ کریں، جو ارینجمنٹ ہے آپ کے پاس، انک پاٹ آپ لوگ اگر رائٹ ہینڈڈ ہیں تو آپ کے صفحے کے نزدیک تر لوکیشن میں ہونا چاہیے انک پاٹ. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کو بہت دور آؤٹ آف رینج یا اکراس جو ہینڈ، یعنی کہ اگر آپ رائٹ ہینڈ پہ لکھ رہے ہیں تو وہ انک پاٹ آپ کا لیفٹ ہینڈ پہ پڑا ہوا ہے یا بہت دور، اس کو نزدیک ترین لوکیشن میں رکھیں جہاں سے آپ کا ہاتھ فریکوینٹلی انک پاٹ تک پہنچے، قلم انک کو کیری کرے اور دوبارہ صفحے تک لوٹ آئے. ٹھیک ہے، اس میں بہت فاصلہ نہیں ہونا چاہیے. یہ کچھ چیز میں نوٹ کر رہا تھا کچھ دنوں سے کہ یہ انک پاٹ جو ہے نا، کیونکہ اس سے کیا ہے کہ آپ کی جو ورکنگ کا جو ردم ہوتا ہے، آپ کے لکھنے میں آپ کی مشق میں کوئی سپیڈ بریکر نہیں آنا چاہیے. یہ میں اس پوائنٹ میں اپنی بات سمجھا پا رہا ہوں، سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. وہ سپیڈ بریکر کسی بھی طرح کا ہو. ٹھیک ہے، ابھی انک پاٹ کو یعنی کہ اگر آپ سیدھے ہاتھ سے لکھ رہے ہیں تو الٹے ہاتھ یعنی کہ بائیں ہاتھ میں تھامنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ابھی اتنا ردھم نہیں ہے اور اتنا تھوڑا سا وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اس کو، کہ میں نے دیکھا کہ ابھی کچھ آپ میں سے جو ہمارے احباب ہیں ان کی جو پیپرز کے اوپر ہیں وہ کلپ لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ میں کلپس یوز نہیں کرنے دیتا. ٹھیک ہے، آپ کو خود پتا ہونا چاہیے کہ پیپر کو میں نے کیسے تھامنا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کے دونوں ہاتھوں کی ساری کارستانی ہے. تو کلپس کا محتاج ہونا، کیونکہ آپ کو بار بار پیپر کا ارینجمنٹ بدلنا پڑتا ہے، تھوڑا سا اس کو اس کی پوزیشن چینج کرنی پڑتی ہے وائل یور رائٹنگ. تو اس میں ایک جگہ اگر پیپر فکس ہوگا
تو آپ کے لیے اس کو موو کرنا تھوڑا مشکل چیز ہے. لیکن وہ موومنٹ جو ہے جی وہ ہم زیر دستی کے ذریعے نہیں کر سکتے؟ نہیں، آئیڈیلی پیپر اگر فری ہو تو یہ زیادہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے. اچھا اگر پیپر اٹ سیلف فری ہے تو. جی جی پیچھے بھی جو نکتہ ہے وہ بھی میں گوش گزار کرتا چلوں تاکہ بات تشنا نہ رہے. بنیادی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب کلپ لگا لیتے ہیں تو ہمارے ہاتھ کے اوپر جو ایک پریشر ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی ایک بیڈ ہیبٹ کو کل کرنا ہے. ٹھیک ہے، وہ بیڈ ہیبٹ کیا ہوتی ہے؟ ہمارے ہاتھ کا پریشر، اسٹریس لیول جو ہے. جی جی پیپر آزاد ہوگا تو جو ہی اسٹریس آئے گا تو قلم جب زور سے پیپر کے اوپر چلے گی تو پیپر ادھر ادھر ہوگا. مجھے ایک دم فیل ہو جائے گا کہ نہیں، میں بہت زور سے قلم گھما رہا ہوں شکل پہ. ٹھیک ہے، پیپر کو کسی چیز نے پکڑا ہوا ہے، اب میں چاہے اس کے اوپر جیسا مرضی تشدد کروں تو وہ پیپر اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا. ٹھیک ہے، تو مجھے وہ سمجھیں کہ انڈیکیٹر میرے پاس نہیں ہوگا کہ مجھے فیل ہو کہ میرا اسٹریس لیول کیا ہے. تو اس کے لیے پھر مجھے فوری طور پہ انڈیکیشن ملتی ہے کہ نہیں، میں نے اپنے ہاتھ کو لطیف کرنا ہے، میں نے اپنے ہاتھ کو ہلکا کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے یہ آئیڈیلی کلپس کو یا اس طرح کا جو پیپر کو باندھ دے زیر دستی کے ساتھ، تو کوشش کریں کہ اس کو آپ اگر نہ لگائیں تو بہتر. جی آپ لوگ لکھ چکے؟ جی جی اچھا، ایک تو اب اس میں پہلی میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ میں نے ایک جو بات گروپ میں میرے خیال میں کاظمی صاحب نے جس کی طرف توجہ دلائی، اس پہ میرے خیال میں بہت اہم نکتہ ہے آپ لوگوں کے کام کے حوالے سے، اور آپ لوگوں نے جس سفر کو شروع کیا ہے اس کو کسی منطقی منزل تک اور کسی منطقی انجام تک پہنچانا، انجام بخیر اس کو کرنا. خیر حتمی انجام تو اس میں جنہوں نے زندگیاں صرف کی وہ بھی، کیونکہ یہ دریافت در دریافت سفر ہے، اس میں رکتا کبھی نہیں. ہاں، اس کے کچھ سنگ میل ہیں وہ ضرور آپ عبور کرتے ہیں. تو وہاں پہ جب آپ کے سامنے ایک سنگ میل آپ کراس کرتے ہیں تو پھر میرے سامنے ایک اور دریا تھا. میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا. ٹھیک ہے، یہ شاید عظمیٰ نے شعر جو ہے یہ اگر میں نے اس کو صحیح پڑھا ہے تو اس کے لیے تھوڑا اپنا آمادگی کچھ میرا خیال ایک مزنہ نے جو کاؤنٹر کمنٹ جو ہے وہ شیئر کیا تھا، تو باقی لوگوں کے دل کا حال جو ہے وہ ابھی تک ایک سربستہ راز ہے. اس سے ذرا مستفید کریں کہ آپ کیا سوچتے ہیں. یہ بات اور بہت اچھی جانب کاظمی صاحب نے توجہ دلائی کہ آپ لوگ ابھی سے اس چیز کی طرف اپنی توجہ رکھیں، اور اگر آپ اپنی اس چیز کو پلان کریں گے تو بہت بہت اچھے طریقے سے آگے چلیں گے. ساحل صاحب دیکھیے اس میں جی عظمیٰ کچھ کہنے تھے یار. جی میں نے جو بات ایک اور جس چیز کی طرف میں نے ایسا آپ کا دھیان کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ اس میں تھوڑی سی آپ سے ہمیں ان پٹ کی ضرورت ہے کہ آپ نے اس کو کہاں کیسے پلان کیا ہے. جی دیکھیے، یہ سفر دو طرفہ ہے بنیادی طور پہ، اور اس میں جو زیادہ پارٹ ہے وہ سیکھنے والے کا ہے. جی جی نہیں، میں تو دیکھیں لیکن وہ اپنی جگہ ہے، لیکن یہ کہ وہ جو آپ مائل سٹون جس کا ذکر کر رہے تھے نا جی، وہ جو سنگ میل کی آپ بات کر رہے ہیں اس کا تعین تو فی الحال آپ ہی کر سکتے ہیں نا جی. جی بالکل بالکل. بظاہراً یہی لگتا ہے کہ کیونکہ میرا آپ سے ایک اس کی خدمت کے حوالے سے ایک تعلق ہے
جتنی بھی میں کوشش کر رہا ہوں کہ بہتر سے بہتر آپ لوگوں کے کام آ سکوں. لیکن اس میں اصلی چیز کاظمی صاحب سیکھنے والے کے بہاف پہ ہے کہ وہ اپنی کمٹمنٹ کیا رہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بیسیکلی اٹس اے گیم آف کمٹمنٹ. جہاں ہم اس کو گیم آف اسٹیٹکس کہتے ہیں تو یہ کمٹمنٹ بھی ہے اس میں. ٹھیک ہے, تو ریاضت اور مجاہدہ آپ سب کے اپنے اینڈ پہ ہے. ٹھیک ہے, اب آپ اپنی اس ریاضت کے ساتھ کتنے کمیٹڈ ہیں, اپنی نیت کے شوق کے ساتھ کتنے کمیٹڈ ہیں, اس پہ تو میں بہت زیادہ آپ کو موٹیویٹ کرتا رہا ہوں. اور یہ محض موٹیویشن کی گیم نہیں ہے. میں خالصتاً یہ چاہتا ہوں کہ آپ نے جس چیز کو شروع کیا ہے اس کو کسی خاص مقام تک ضرور لے کے جائیں. میں وقتاً فوقتاً اس میں ایک, جیسے یہ اسما نے خاص طور پہ یہ نقطہ اٹھایا تھا کہ یہ, اور آپ نے جب 2 سال کی بات کی تھی تو وہ کچھ انہوں نے خوف کا اظہار بھی کیا تھا, لیکن بہرحال اس دن بھی میں نے کافی کھل کے بات کی تھی کہ دیکھیے اگر تو یہ محض ٹائم کلنگ ہے اٹس اوکے. ٹھیک ہے, لیکن مجھے بالکل حسن ظن ہے کہ آپ میں سے کسی کا بھی یہ ارادہ نہیں ہے کہ اپنا وقت یعنی زندگی کا قتل عام کیا جائے. ٹھیک ہے, وقت کا مترادف زندگی ہے اور زندگی کا مترادف جو ہے وقت ہے. اگر ہمارے یہاں جو یہ ٹرمنالوجی نکل ہے کہ جی جسٹ فار دا سیک آف ٹائم کلنگ, ٹھیک ہے, تو ٹائم کلنگ نہیں ہوتی, بیسیکلی یہ لائف کلنگ ہوتی ہے. تو لائف کل کرنا یہ کہیں بھی کوئی صحت مند عادت نہیں ہے. اٹس ناٹ. جی دیکھیے ساجد صاحب, یہ بات تو طے ہے نا کہ ہم میں سے کوئی بھی یہاں اپنا وقت ضائع کرنے کے لیے, ٹائم کلنگ کے لیے نہیں موجود. جی بالکل بالکل بالکل, میرا حسن ظن یہی. دیکھیے لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ ہے, میرے انداز سے آپ نے جو پہلے ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ مفردات میں یہ شامل ہے کہ ہم کم از کم ایک شاید 18 کے قریب حروف ہیں نا جی, کہ جن کے اوپر ہمیں ہم انفرادی طور پہ اس کی مشق کرنی چاہیے تاکہ اس پہ عبور حاصل کر سکیں. جی بالکل ایسی. تو یہ ہمیں کم از کم اگر اس کا اندازہ ہو کہ آپ کے پلاننگ کے حساب سے اس 4 مہینے کا جو کورس ہم کر رہے ہیں, ہم 4-5 حضرات جو لوگ آپ کے ساتھ مسلسل چل رہے ہیں, یہ اگر ہم 4 مہینے آپ کے ساتھ مسلسل گزاریں تو کیا ہم اس 4 مہینے کے اینڈ میں ہم کہاں پہنچ سکتے ہیں آپ کے حساب سے یا آپ کی پلاننگ کے حساب سے, کہ فرض کیجئے ہم ان 18 میں سے 6 حروف کر پائیں گے, 12 کر پائیں گے یا 18 کر پائیں گے. آپ کا ارادہ کیا ہے کہ یہ آپ ہمیں پورے 18 دے دیں یا نہ دیں؟ جی میں اس میں عرض کرتا ہوں. جی اس میں شروع سے جو بہت 2-3 چیزیں انوالو رہتی ہیں. ایک تو ہے کہ آپ کس سٹینڈرڈ کو لے کے چلنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں یہ چیز بہت انوالو ہے کہ آپ کے پاس کوالٹی کیا چیز, آپ نے سٹینڈرڈ کیا طے کیا ہوا ہے. تو 18 حروف کو ہم 10 دنوں میں بھی ازبر کر سکتے ہیں. ازبر سے مراد اگر بہت سطحی طریقے سے چلنا ہو. ٹھیک ہے, جو کہ ہمارے یہاں اگین کسی کے کام پہ حرف تنقید بلند کرنا مقصد نہیں, لیکن ہمارے یہاں جو ہے کہ بس آیا 2-3 ماہ میں وہ جیسے بھی ہے بس کھانا پوری کی, میں اس کو کھانا پوری ہی کہتا ہوں. تو وہ الٹیمیٹلی نہ تو سیکھنے والے کو کوئی فائدہ, سکھانے والے کا جو بھی وہ فائدہ اپنی جگہ پہ سمجھتے ہوں گے وہ ان کا ہوتا ہوگا. لیکن یہاں پہ میرے نزدیک آپ کے یہاں پہ آنے کا مقصد اور آپ کے آنے کی جو نیت ہے جو اپنی جگہ پہ ہے, وہ دیکھیں وہ آپ کا حال دل آپ کے ساتھ ہے. لیکن میری یہی ہے کہ آپ کو میں نے ایک لانگ ٹرم لے کے چلنا ہے. ٹھیک ہے, جیسے اس سے پہلے جو ہماری کلاس چلتی رہی وہ ایک ریگولر کلاس تھی. ٹھیک ہے, اور اس میں اسٹوڈنٹس آتے بھی تھے جاتے بھی تھے. ٹھیک ہے, لیکن کچھ اسٹوڈنٹس نے سسٹین کیا, آج وہ ماشاءاللہ دورہ وسط سے آگے, لیکن ان کو تقریباً 1 سال لگانا پڑا. ٹھیک ہے, 1 سال یا اس سے زیادہ. لیکن آج یہ ہے کہ بہت ایک سالڈ جگہ پہ ہیں اور دے آر گوئنگ ٹو اچیو سم تھنگ ان نیئر فیوچر انشاءاللہ تعالی. اچھا, دیکھیں اس میں
اب دیکھیے ایک بات اب یہ ظاہر ہوئی کہ کم از کم ایک چیز یہ ممکن ہے کہ ممکن کیا بلکہ یہ میرے خیال سے ضروری ہوگی کہ یہ ہمارا دورے درس اور ہدایت اس کا جو سلسلہ ہے یہ کم از کم 1 سال چلے گا. ٹھیک ہے جی. تو اب اگر یہ 1 سال، اب اگر اگلے ہم 1 سال کا ارادہ کریں تو اب یہ ہے کہ یہ جب 4 مہینے پورے ہوں گے تو اس کے بعد پھر ہمارے لیے آپ کا کیا پلان ہے کہ آپ کب دوبارہ ہمیں اس کو اور آگے لے کے چل سکیں گے؟ جی میں اس میں عرض کر دیتا ہوں. اس میں کاظمی صاحب جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اینڈ پہ کتنی ایفرٹ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. دوسرا اس میں یہ ہے کہ سب لوگوں کی کیپیسٹی ایکول نہیں ہے. یہاں پہ مساوات نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ اگلوں کے سوالہ ماں وہاں پہ یہ انڈیویجول کیپیسٹی کیا ہے، آپ کی طرف سے کام کتنا ہو رہا ہے. تو اس میں ایز پر انڈیویجول ایفرٹ آپ کا ٹائم کا ڈفرنس یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ ایک اچھے درجے کی مشق کرتے ہیں، اس میں ایک سٹینڈرڈ ریشو ہے. پھر اس میں اگر آپ اپنا گڑ زیادہ ڈالتے ہیں تو یہ آپ بہت جلدی آپ کا یہ ٹائم لیپس جو ہے یہ کم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اگر کوئی اس کو جیسے یہ ہے کہ ریگولیرٹی نہیں ہو پا رہی لیکن کام کو لے کے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اگر آپ لوگوں کا کنسنٹ ہے تو یہ آپ کے ہاتھ میں ہے ٹائم کو کور کرنا. ہاں ایک سٹینڈرڈ اس میں ضرور ہے کہ جو آپ کو دینا چاہیے وقت کو. ٹھیک ہے. وہ وقت دیں گے تو جو اوور آل آپ کو اسٹیمنا ملے گا، جو آپ کسی جگہ پہ رہتے ہیں اس کے پورے محلے وقوع سے جو آپ کو آگاہی حاصل ہوتی ہے، وہ ایک اور پہلو ہے اس چیز کا. تو فن خطاطی یا علم خط کو علم شریف کو سیکھنا، کوشش یہی ہے کہ آپ لوگوں نے اس سلسلے کو شروع کیا ہے تو آپ کچھ نہ کچھ سالڈ اس کو سمجھیں کہ ارن کریں. تو شروع کا دور مقدماتی ہوتا ہے. اس میں ابھی فی الحال یہ ہے کہ تھوڑی سی میں آپ کو اس میں نے تیمور صاحب سے کچھ ڈسکس کیا ہے. ٹھیک ہے. کہ مجھے یہ جو آپ لوگوں کا ایک گلدستہ ملا ہے، میں بہت دلی طور پہ بہت خوش ہوں. ابھی تک میرا تقریباً یہ 3را سال ہے ہست و نیز کے ساتھ. تو ابھی تک شاید کوئی کافی زیادہ تعداد میں اسٹوڈنٹس آئے ہوں گے، لیکن مجھے یہ جو ایک آپ لوگوں کی صورت میں سبھی لوگ قابل قدر ہیں جتنے بھی آئے، میں بہت زیادہ آپ لوگوں کی پرفارمنس سے، آپ لوگوں کی انوالومنٹ سے بہت مجھے دلی طور پہ خوشی ہے. تو میں نے کچھ 1-2 چیزیں جو پہلے سے پائپ لائن میں تھیں، میں نے ان پہ تھوڑا تیمور صاحب کو ریکویسٹ کی ہے کہ آپ ان کو کنسیڈر کریں تاکہ ہم اس کورس کو، یہ جو ہمارا ارینجمنٹ ہے، اس کو ذرا زیادہ بہتر طریقے سے، اور کیونکہ یہ الٹیمیٹلی کوشچن مارک آتا ہے کہ وٹ نیکسٹ. ٹھیک ہے. اب یہ مقدماتی کر لیا، اب خطاطی میں صرف ہم نے الف ب تو نہیں لکھنا. ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس میں ماضی میں بھی ہم نے کوشش کی، لیکن اسٹوڈنٹس کی طرف سے چونکہ ایک محدود سمجھیں کہ اس کی کمٹمنٹ نہیں ہمیں مل رہی تھی کہ کوئی بہت زیادہ اس میں، لیکن آپ اور کچھ اور اسٹوڈنٹس بھی ہیں ماشاءاللہ جن کا ہے ارادہ، ان کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ پھر ایک لانگ ٹرم سلسلہ جو ہے، جو مکمل، جس میں آپ کے لیے اتنی کیپیسٹی رکھی جائے کہ اگر آپ وہ ایک پورا عرصہ گزار لیں تو پھر آپ کے پاس بالکل ایک ایٹ دا اینڈ آف دیٹ ٹائم کوئی بہت سالڈ چیز آپ کے پاس ہوگی انشاءاللہ مرکبات تک کے سلسلے میں. جی جی. لیکن دیکھیے نا، اب وہ جو آپ کا جو پہلے والے لوگ جو ہیں وہ تو obviously ہم لوگوں سے زیادہ، یعنی ان کی مشق ہو چکی ہے اور ان کی ہدایات ہو چکی ہیں، تو وہ تو ہم سے کسی اور پیمانے پہ ہوں گے نا، کسی اور لیول پہ ہوں گے. جی 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 جی. تو کیا آپ ان کو ہمارے ساتھ پھر اس سلسلے میں کمبائن کریں گے یا پھر ہمارا کوہارٹ آپ الگ رکھیں گے؟ جی اس کا پھر یہ انہی چیزوں کو ترتیب دینا ہے. تو لیکن اس میں جو پہلی چیز ہے ہمارے لیے کسی بھی قدم کو آگے بڑھانے کے لیے، وہ آپ لوگوں کی اپنی کمٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے. اگر کیونکہ میں نے بھی پہلی چیز یہی تیمور صاحب کو کہی تھی کہ آپ اسٹوڈنٹ سے کنسنٹ لیں کہ وہ آگے چلیں گے. ٹھیک ہے. کیونکہ میں نے تو ابھی تک اس چیز کو بہت اسٹرانگلی پریچ کیا ہے کہ آپ لوگ آگے چلیں. ابھی تک حادثہ یہی ہے
مجھے دیکھیں میری تو اس میں جو توانائی لگتی ہے یا جو وقت صرف ہوتا ہے، کیونکہ اسٹوڈنٹ کے میں بات کرنے لگا ہوں، اس کو آپ مثبت معنوں میں سمجھیے گا کہ بہت سے اسٹوڈنٹس جو آتے ہیں ان کا یہی ہوتا ہے کہ ہم شاید صرف پے کرنے کا ایک ریلیشن ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں اس چیز کو، ٹھیک ہے، میری کمٹمنٹ بنتی ہے، یہ میری ذمہ داری بن جاتی ہے، اور یہ واقعہ بھی ہے کہ ایک انڈیویجول آتا ہے اور وہ پے بھی کرتا ہے، اپنے وسائل بھی دیتا ہے، اپنا وقت بھی دیتا ہے، لیکن اس میں میری جو ایک توانائی ہے جو میں اسٹوڈنٹ پہ سرو کرتا ہوں، اور میں اس کو پہلے دن سے ایک لانگ ٹرم ویژن کے طور پہ دیکھتا ہوں، ٹھیک ہے، میں نے کبھی بھی آج تک کسی کو اس طریقے سے ٹریٹ نہیں کیا کہ میں اس کو 1 مہینے کے لیے ٹریٹ کر لوں یا میں اس کو مجھے جو بھی انڈیویجول میرے سامنے بیٹھتا ہے میرے لیے یہی ہوتا ہے کہ یہ خطاطی سیکھنے آیا ہے اور اس کو ہم نے لے کے چلنا ہے، ٹھیک ہے، اب وہ کتنا ساتھ دیتا ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے اسٹوڈنٹ پہ، سیکھنے والے پہ، جو مبتدی ہے اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے میں شاہد صاحب اس سلسلے میں دیکھیے میرا جو اپنا ایکسپیرینس رہا وہ یہ کہ جی جی اگر آپ کو یاد ہو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا پچھلے سال، جی 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 شاید بالکل، نومبر کے زمانے میں، جی بالکل اور اسی طرح، اور اس وقت یہ میں نے مطلب ظاہر کیا تھا کہ آپ سب کو کہ اور تیمور صاحب سے بھی یہ کہ بھئی میں چاہتا ہوں کہ آپ سے سیکھنا شروع کر دوں، تو انہوں نے کہا جی جی بالکل میں ابھی دیکھتے ہیں اس کا انتظام کرتے ہیں، وہ انتظام ہوتے ہوتے کہ جی وہ آن لائن ہوگا کیسے ہوگا، میں آپ سے کہاں سیکھوں گا کہاں نہیں سیکھوں گا، وہ ہوتے ہوتے اب یہ نوبت آئی کہ اس سال شروع ہوا ہے معاملہ۔ جی 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 تو میں صرف اس بات کی طرف آپ کی نشاندہی، آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی یعنی آپ اور تیمور صاحب جو ہیں جن لوگوں کا انٹرسٹ ہے اس میں آپ سے سیکھنے کا، ان کے لیے ایک تھوڑی سی کورس پلاننگ کریں کہ جی 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 اب یہ بات تو طے ہے نا کہ جی میری صلاحیت یا کسی اور کی صلاحیت میں تو فرق ہے، وہ جی جی تو بالکل، ہر درس کے سلسلے میں ہوتا ہے جی، جب ہم اسکول جاتے ہیں تو ہمیں یہ پتا ہوتا ہے نا جی کہ ہمیں 10 سال کے لیے اسکول جانا ہے، جی بالکل ایگزیکٹلی، بالکل لیکن ہمیں ایگزیکٹلی، یہ پتا بالکل، ہے نا کہ اس 10 سال کے اندر ہم اتنی الجبرا سیکھ لیں گے، اتنی جیومیٹری سیکھ لیں گے، اتنی جیوگرافی سیکھ لیں گے، اب یہ کہ اس جیوگرافی کو کون کتنا سیکھتا ہے یہ اپنی صلاحیت پہ ہے، لیکن جی یہ تو طے ہوتا ہے ایگزیکٹلی، نا جی کہ آپ یہ سیکھ لیں گے اس کے اندر۔ جی ایگزیکٹلی، آپ درست فرما رہے ہیں، میرا حتماً جو آپ فرما رہے ہیں یہ بہت عرصے سے میری بھی خواہش ہے کہ، لیکن اس میں ہم نے ایکچولی 1 سال کا ڈپلوما لانچ کیا تھا، ہم نے اس کو اناؤنس بھی کیا تھا، لیکن اسٹوڈنٹس کی طرف سے بہت زیادہ اس میں کچھ وہ کمٹمنٹ نہیں دکھائی گئی تھی، اس کو پھر ہم نے یہی کہا کہ یہ جو ریگولر کلاس ہے اس میں جس طرح اسٹوڈنٹس آتے ہیں پھر ایز پر دیئر کمٹمنٹ، لیکن بہرحال میری بہت عرصے سے شدید خواہش ہے، اور دیکھیں جو آپ چیز فرما رہے ہیں نا، میرے لیے بھی اس طریقے سے آسانی ہے، اور سیکھنے والے کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے کہ میں نے اس درمیان میں ہمارے پاس گنجائش بھی بہت ہے، ٹھیک ہے، اب اس میں اگر کسی کی جو انڈیویجول کیپیسٹی ہے اس میں اگر کچھ ریشو کا ڈفرنس آتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم اس کو اس عرصے کے دوران میں مینیج بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بہت کوشن مل جاتا ہے بہت سی چیزوں کو۔ اچھا دوسرا اس میں پہلو یہ ہے کہ میری بہت زیادہ کنسنٹریشن ہوتی ہے مفردات پہ، فاؤنڈیشن بلڈنگ پہ، جی جی اگر آپ کے ونس ایک مرتبہ مفردات اچھے طریقے سے ہو جاتے ہیں، یہاں پہ فاؤنڈیشن آپ کی اچھی بن جاتی ہے، یہاں پہ آپ کی مشق بہت اچھے طریقے سے ہو جاتی ہے، تو ضروری نہیں کہ مرکبات پہ بھی اتنا ہی وقت لگے، ٹھیک ہے، وہ اگر آپ کی یہاں پہ اچھی مستحکم معیاری فاؤنڈیشن بن جاتی ہے، مشق اچھی ہو جاتی ہے، علم خط پہ آپ کی گرپ اچھی ہو جاتی ہے، تو مرکبات از اے میٹر آف سمجھیں کہ کچھ ہی دنوں کی بات ہے، ٹھیک، تو انشاءاللہ اس میں آپ کے کہنے سے پہلے ہی چیز کو میں آئیڈیا جو پہلے سے تھا اس کو ہم نے کیا بھی، لیکن میں اب بالکل اس چیز کے حق میں ہوں، میں نے اس چیز پہ ایمفسائز کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ اب معاملہ اسی طریقے سے آگے بڑھے، ٹھیک ہے، یا تو ہم اس کو 6 ماہ کے 3 ڈسپلنز میں تقسیم کر دیں، ٹھیک ہے،
یعنی مفردات، اس کے بعد ابتدائی دورہ مقدماتی، دورہ متوسطے اور دورہ عالی اور ممتاز، ٹھیک ہے. یا پھر اس کو 1 سال یا اس سے کچھ زیادہ عرصے کا ایک پورا ڈپلوما ہم اناؤنس کر دیں جس میں ایک پورا فل پیکج ہو اسٹوڈنٹ کے لیے، ٹھیک ہے. ابھی بھی میں اپنی پوری کیپیسٹی اور بغیر کسی بخل کے، بغیر کسی کنجوسی کے، میں جو کچھ میرے دل میں جو کچھ خدا تعالیٰ نے عطا کیا ہے، کچھ بڑے لوگوں کے سامنے سے جو خوشہ چین کی ہے، وہ آپ لوگوں کے سامنے میں بلا چونچرا آپ لوگوں کو فراہم کر دیتا ہوں. تو کوشش یہی ہے کہ اگر یہ چیز زیادہ آرگنائز ہو، لیکن بہرحال اس میں آپ لوگوں کی کمٹمنٹ بھی ایک پہلو ہے، بہت بڑا پہلو ہے، ٹھیک ہے. تو اگر وہ آپ لوگ اپنے کام کی صورت میں اس کا اظہار بھی کر رہے ہیں تو، لیکن بہرحال اس میں لانگ ٹرم چلنا، کہاں تک آپ چلیں گے، میں نے تو آپ کو پوری اس کی تصویر وقتاً فوقتاً اس پہ بہت بات کی، بہت میں نے اس پہ آپ کو کنوے کیا، ٹھیک ہے، کہ یہ وقت بہرحال گزر جائے گا، آپ اس کا بہتر استعمال کریں. انشاءاللہ 1 سال گزرتے ہوئے، 1.5 سال گزرتے ہوئے وقت نہیں لگتا. اچھا یہ میں آپ کے گوش گزار کر دوں کہ ٹریڈیشنلی ساری دنیا میں جو اس کا میکنزم ہے وہ 2-3 سال سے کم نہیں ہے. جی جی، یہ جو ہم 1-1.25 سال کی بات کر رہے ہیں یہ بھی بہت سمجھیں کہ فاسٹ ٹریک ہے، ٹھیک میں ہے. سمجھ رہا ہوں جی، ساری بالکل دنیا بالکل یہ جی بات دیکھیے، اس کا اندازہ مجھے تو ہے کہ یہ وہ ہے، لیکن میں اگر اپنی یہ پلاننگ کرنا چاہوں، یا پھر یہ ہے کہ کم از کم میں اپنے لیے تو آپ سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر فرض کیجئے اس کے اختتام پہ اور کوئی آپ کے ساتھ سلسلہ شروع نہیں ہوا تو پھر آپ کو ایک چکوال میں ایک اپنی دہلیز پہ جگہ میرے لیے تیار کرنی پڑے گی. جی جی، آپ کی جگہ جو ہے وہ میرے دل کے غریب خانے میں میرا ہے. میرا میرا سلیپنگ بیگ اور لوٹا تیار ہے جناب. آپ کی جگہ میرے دل کے غریب خانے میں ہے. آپ میں سب کی جگہ، آپ سب میرے لیے بہت عزیز، بہت محترم، بہت لائق احترام، لائق قدر ہیں. ایوری انڈیویجول جو 1 گھنٹے کے لیے بھی یا 1 دن کے لیے بھی کوئی میرے پاس آیا ہے، میرے لیے آپ سب لوگ بہت میں نے پچھلے نشست میں بھی کہا تھا کہ یہ آپ سے میرا تعلق محض کوئی ٹیچر شپ کا نہیں ہے، کوئی منتھلی فیس کا نہیں ہے. کبھی بھی یہ اسٹینڈرڈ اپنے ذہن میں بالکل ذہن میں مت رکھیے گا. تو آپ لوگ اپنی کمٹمنٹ شو کریں. دیکھیں میرا تو ڈے فرسٹ سے یہی ہے کہ مجھے آپ کو لے کے چلنا ہے، مرکبات تک کا سلسلہ پورا کرنا ہے. میں تو سوچ رہا ہوں کہ آپ لوگ چلیں گے ساتھ، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی اس میں خوف لاحق رہتا ہے. یہ سمجھے میرے لیے ایک سہانے روح ہے. میں اپنا درد دل بھی آپ سے آج بیان کر دوں کہ دیکھیے میں اگر کسی اسٹوڈنٹ پہ بہت محنت کروں اور عین وسط میں آ کے وہ چھوڑ دے تو میرے لیے وہ بہت تکلیف دہ بات ہوتی ہے. جی ہاں جی، سمجھیں کہ ایک انرجی، ایک کیونکہ میرے لیے یہ ایک خدمت بھی ہے اور ایک مشن بھی ہے. اور میں تو چاہتا ہوں کہ یہ بتائیے کہ آپ جو ایک اور بات کہی کہ آپ لوگ پہلے وہ ایک ڈپلوما کورس اناؤنس کرنا چاہ رہے تھے لیکن اس میں آپ کو اتنے لوگوں کا انٹرسٹ نہیں ملا، تو آپ کے خیال میں وہ یعنی آپ منیمم کتنے چاہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس اس میں ہوں؟ دیکھیں اس میں تقریباً کوانٹٹی بیسیکلی میٹر نہیں کرتی، لیکن ہمارے پاس ایک معقول تعداد ہو جتنی زیادہ اس میں مستفید ہو سکیں لوگ، ٹھیک ہے. تو معقول تو تعداد لیکن کیا ہے؟ 3 ہیں، 4 ہیں، 6 ہیں، 10 ہیں؟ جو ہستون اس کی پالیسی ہے کہ وہ پر سیشن 12-13 سے زیادہ اسٹوڈنٹس نہیں لیتے، ٹھیک ہے. جی جی، تو لیکن منیمم کیا ہے؟ منیمم اب یہ تیمور صاحب بہتر بتا سکتے ہیں، اس میں میں ہاں جی اپنی ہاں، کوئی فائنل ورڈکٹ نہیں دے سکتا. جی جی، یہ وہ بہتر بتا سکتے ہیں کیونکہ مینجمنٹ کا اور بہت سے کیونکہ وہ ظاہر ہے ہمارے ٹیم لیڈر ہیں، تو وہ بہت سے نہیں پہلوؤں بفرض کی طرف محال ہم فرض کیجئے کہ 4-5 لوگ ہیں جو مستعد ہو جائیں اور تیار ہو جائیں کہ جی بس ہم نے تو اب سیکھنا ہی سیکھنا ہے اور ساجد صاحب کا پیچھا نہیں چھوڑنا، تو
تو پھر وہ ممکن ہے کہ ہم ایک اس کو مرتب کر لیں اور آگے چلیں. جی بالکل، جی بالکل، کیوں نہیں، کیوں نہیں. بلکہ مجھے تو امید ہے کہ آپ سب لوگ ہی تیار ہوں گے. سر ایک کوشچن. جی جی عظمیٰ، جی جی. سر میں نے لاسٹ ایئر سپتمبر سے دسمبر تک شارٹ کورس کیا تھا آرکیٹیکچر اینڈ پروپوزنگ کے اوپر تیمور صاحب سے. تو جب سٹارٹ ہوا تھا تو انہوں نے ہمیں پہلے دن ایک کورس آؤٹ لائن دے دی تھی کہ فرسٹ ویک میں ہم یہ پڑھ رہے ہیں، سیکنڈ میں یہ پڑھ رہے ہیں، ڈے ٹو ڈے. پھر اسی کے اکارڈنگلی ہم نے 4 مہینے پڑھا. تو کیا اس میں آپ نے کوئی ایسی کورس آؤٹ لائن نہیں سجیسٹ کی ہوئی؟ فرض کریں یہ 4 مہینے کے لیے ہمیں تھا کہ ہمیں 4 مہینے کے لیے جوائن کیا. 4 مہینے کے لیے آپ نے کوئی ورک آؤٹ کی ہوئی ہے کورس آؤٹ لائن؟ نہیں دیکھیں ہم نے اس میں یہ ایک بات، اگر نیکسٹ پھر 4 مہینے میں ہماری کلاس کو آپ آگے نیکسٹ شفٹ جو بھی کرنا چاہتے ہیں کریں، اس طرح کی کوئی آپ نے کی ہوئی آؤٹ لائن؟ دیکھیے یہ تھوڑا سا اسٹوڈنٹ کے لیے سمجھنا بعض اوقات کنفیوزنگ ہو جاتا ہے کہ ہم 3 ماہ میں 4 ماہ میں تو کورس آؤٹ لائن نہیں دے رہے، ٹھیک ہے، لیکن 1 سال اور 1.25 سال میں کون سا کرشمہ ہو جائے گا کہ وہاں پہ ہم اور کورس آؤٹ لائن دے دیں گے. میں نے پہلے آپ کو کہا کہ ہر چیز کے کرنے کے لیے ایک ردم چاہیے، ٹھیک ہے، اور خطاطی میں بنیادی طور پہ کیونکہ بہت ریڈ لائن سے مارک کیا ہوا کورس آؤٹ لائن آپ کو فراہم نہیں کی جا سکتی، ٹو بی ویری ٹرو، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا تعلق ڈائریکٹلی آپ کی انڈیویجول ایفرٹ کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ جیسے ایک آدمی صاحب نے مثال دی وہ بہتر ہے، لیکن اس طریقہ تعلیم کا تھوڑا سا جو سیٹ اپ ہے وہ ڈفرینٹ ہے، ٹھیک ہے. اس پہ بہت کچھ آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ میں اگر اس میں ریشو نکالوں تو میں اس کام میں 20-30% ہوں، ٹھیک ہے، باقی 60-70% جو ہے آپ لوگوں کا کریکٹر اس میں ایک امپورٹنٹ جو رول پلے کرتا ہے، ٹھیک ہے. سر اس میں جو پھر میں اب بات کرتی ہوں کہ آپ ہمیں، آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ آپ ہمیں جیسے جیسے ہماری پروگریس کے حساب سے ہمیں آپ آگے لے کے چلیں. تو اب پھر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اب جیسے 3 ماہ ہمیں ہو گئے ہیں، اپریل کے اینڈ سے سٹارٹ ہم نے کیا، آلموسٹ جولائی کا اینڈ آ گیا، 3 ماہ ہو گئے، 1 ماہ ہے. تو اب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جو اگر 1 ماہ باقی ہے فرض کریں 4 مہینے کا، تو ہم 1 ماہ میں کیا آپ کا اندازہ ہے؟ کیونکہ آپ نے پچھلی کلاسز بھی پڑھائی ہیں 3 سال، تو آپ کے خیال میں دیکھیے ہم اس کہاں؟ میں عظمیٰ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے، اس کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے آپ نے، میری گزارش یہ ہے کہ سمجھنا ہے کہ دیکھیے میں نے پہلے کہا کہ یہ 3 مہینے کو آپ الف بے کے حوالے سے نہ دیکھیں، ٹھیک ہے، اس کو آپ اپنی فاؤنڈیشن کے حوالے سے دیکھیں. جی بالکل. میں نے کوشش کی ہے کہ علم خط سے آپ کی آشنائی بنے، ایک تعارف ہو، ایک بہت ٹھوس اور سالڈ تعارف ہو، اس کے کلچر سے آپ آگاہ ہوں. یہ جو سیکھنے کے حوالے سے جو مضبوط بنیاد بنتی ہے، ٹھیک ہے، آپ کا سفر اچھے طریقے سے شروع ہو، اس کا ایک خاص انٹلیکچوئل سٹینڈرڈ ہو، ٹھیک ہے. اچھا، اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب آپ ایک چیز کو شروع کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر اس میں آپ شروع کے وقت میں ایک اچھی کوشش کر لیتے ہیں تو یہ الٹیمیٹلی آپ کی آنے والی ایفرٹ جو ہے اس پہ اس کا اثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور دیٹ کوڈ بی سمجھیں کہ بہت قلیل وقت میں آپ ایڈوانس چیز کو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے کہ آپ نے مفردات پہ وقت لگایا، اب جیسے مفردات کے پہلے حروف پہ، کیونکہ میں بار بار جس چیز کی طرف آپ کی توجہ دلاتا رہا ہوں بارہا کہ آپ جو مجموعی طور پہ اس میں اسٹیمنا حاصل کر رہے ہیں، جو مجموعی طور پہ آپ کا ایک آشنائی بڑھ رہی ہے اس کے محل وقوع کے ساتھ، وہ آپ کے بہت کام کی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ بعد میں آنے والے جو مفردات ہیں، کیونکہ ہوتا بھی یہی ہے کہ آپ کام سے آشنا ہو رہے ہیں، آپ کی مشق بڑھ رہی ہے، قوت بازو بڑھ رہا ہے، جو ویژول فوکس ہے وہ ڈیولپ ہو رہا ہے، آپ اوور آل علم خط کے ساتھ گوندھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو ایون بعد میں آنے والے مفردات پہ بھی بہت وقت نہیں لگتا، ٹھیک ہے. تو یہ بہت شروع کے یہ 2-3 ماہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اس کے بعد آپ اگر ایک سٹینڈرڈ ریشو پہ بھی ایون چل رہے ہیں تو آپ کے کام میں بہت بہتری آ جاتی ہے، اور اس میں وقت جو ہے وہ تھوڑا سمٹنا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے.
تو ٹھیک ہے سمجھ سر. اس میں یہ کیا میں تو چاہتی ہوں کہ میں چاہے 1 سال ہو میں اس کرتی ہوں کیونکہ اس میں آپ جیسے پتہ ہے کہ اینڈ تو کوئی ہے نہیں. جی یہ بیسک سیکھ کے اس کے بعد مشق ہے. مشق کے آپ اتنی ساری عمر کرتے رہیں گے وہ کام ہے. میرے بالکل. کہ میں اس کو کنٹینیوسلی چلتی رہوں. 1 سال ہے 2 سال 3 سال جب تک. دیکھیے دوسرا یہ ہے نا کہ اگر آپ اس کو صرف اپنے اینڈ پہ کھڑے ہو کے بھی تھوڑا جج کریں, اگر اس کا انالیسس کریں آپ, تو صرف 3 یا 4 ماہ کا کورس آپ کہیں سے بھی کریں. ساجد عباس نقوی کو چھوڑ کے آپ کہیں بھی چلے جائیں, ٹھیک ہے. یہ صرف 3 ماہ کا اگر آپ کو کوئی کورس, میں بہت اسٹریٹ فارورڈ ہو کے کہہ رہا ہوں کہ وہ صرف ایک لالی پاپ ہوگا کہ جی یہ 3 یا 4 ماہ کے کورس میں ہم آپ کو خطاطی سکھا دیتے ہیں. نیور. قلم پکڑنا آتا ہے 3 ماہ میں. یہ سمجھیں آپ کے ساتھ بہت برا مذاق ہوگا اگر کوئی آپ کو کہے کہ میں آپ کو 3 ماہ میں خطاطی سکھا دوں گا, ٹھیک ہے. جناب یہ بات تو تسلیم ہے, یہ تسلیم ہو گئی بات. ٹھیک. اگر آپ اس کو بالکل اپنی جگہ پہ کھڑے ہو کے بھی دیکھیں نا, تو بہرحال آپ کو یہ کمٹمنٹ دینا پڑے گی کہ میں نے اس کو لانگ ٹرم لے کے چلنا ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ اس کو اپنے وقت کا درست اور صحیح استعمال کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو دیکھیے وقت, میں دوبارہ اپنی وہی بات ریپیٹ کروں گا کہ اگر کسی کو وقت کا خطرہ ہے تو ہو 1 سال گزرے گا, واجب گزرے گا. یہ گزرے بغیر بالکل جسے کہتے ہیں وہ دم نہیں لے گا, ٹھیک ہے. تو محمود غزنوی نے اپنے وزیر ایاز کو کہا کہ مجھے انگوٹھی پہ ایک ایسا جملہ لکھ کے دو کہ جسے میں خوشی میں دیکھوں تو میں خبردار ہو جاؤں اور غفلت میں نہ پڑوں, اور اگر غمی میں دیکھوں, غم میں دیکھوں, دکھ کی تکلیف کی صورت میں دیکھوں تو میرا غم زائل ہو جائے. اور ایک راز ہے, اگر صبح تک یہ جملہ ایجاد نہیں ہوتا, دریافت نہیں ہوتا, تو تمہاری گردن مار دی جائے گی. تو اب وہ جان کا خوف تھا یا جو بھی تھا, ایاز ساری رات بیٹھا اور صبح فجر صادق سے پہلے اس نے زور سے آواز بلند کی اور بھاگا جو انگوٹھی ساز تھا اس کی طرف, اس کو جملہ بتایا, اس نے لکھ دیا. صبح سویرے محمود کی خدمت میں وہ انگوٹھی پیش کی گئی. اس پہ جو جملہ اس نے لکھا تھا, اس نے جب پڑھا تو لکھا تھا کہ یہ وقت گزر جائے گا, ٹھیک. تو وقت جو ہے یہ حتماً کسی کے اختیار میں نہیں سوائے رب وحدہ لا شریک کے. لیکن جناب یہ بھی تو ہے نا کہ غزنوی نے ان کو ایک وقت دیا نا کہ اتنے دن میں کر لو ورنہ. تو اگر آپ بھی ہمیں یہ وہ دے دیں نا کہ جی اتنے دن میں کرنا ہے آپ نے ورنہ, تو پھر تو ہم بھی اتر جائے گی. گردن کٹانے کے لیے تیار ہو جائیں نا. اس میں دیکھیں باتوں میں سے بات نکلتی ہے. محمود کا بھی آپ کو پتہ ہے ڈنڈے سے چلتی ہے, جب تک ڈنڈا نہیں چلتا. محمود کا بھی الٹیمیٹلی اس پہ اعتبار تھا, کہ یہ اپنی کمٹمنٹ پوری کرے گا, ٹھیک ہے. تو میرا تو بہرحال میں نے اپنے اس حسن زن کا پہلے جملے میں تذکرہ کیا کہ میں تو سوچتا ہوں کہ آپ سب لوگ چلیں گے اس سفر میں ساتھ انشاءاللہ. یہ دیکھیے یہ تو زندگی میں یہی ان باتوں کا ثمر ہے. یہ کہیں نہ کہیں آ کے ہمیں جو میں گفتگو کرتا رہا ہوں, یہی باتیں گھوم پھر کے ہمارے سامنے آتی ہیں. تو زندگی میں نعمت ملی ہے, اس کو سمجھیں کہ آپ خدا کی نعمت سمجھیں اور اسے کر جائیں, ٹھیک ہے. انشاءاللہ میرے بس میں جتنا ہوا میں آپ لوگوں کے کام آؤں گا انشاءاللہ تعالی العزیز. میں نے ابھی تک صاحب دیکھیے, میں آپ کو اپنے بارے میں کم از کم یہ اس سے آگاہ کر دوں کہ اب میرا ارادہ جو میں نے اپنی چند سالوں کا پروگرام بنایا اپنی زندگی کا, وہ یہ ہے کہ نومبر سے لے کے فروری اور ہو سکتا ہے مارچ تک میں اپنا وقت پاکستان میں گزارا کروں گا. جی ٹھیک ہے. جس میں سے میں چونکہ رہنے والا کراچی کا ہوں, لیکن میں اپنے آپ کو وہاں سے بھی منتقل کر رہا ہوں, اور میں انشاءاللہ اب وہ جو ہے یہ وقت یا تو لاہور میں یا اسلام آباد میں گزارا کروں گا. جی. اور اس دوران میری 2 چیزیں ہیں کہ جن پہ میرا دھیان رہے گا.
ایک تو یہ کہ میں لاہور جب آتا ہوں تو میں گولف کھیلتا ہوں. میرے بڑے جی ٹھیک. پسندیدہ میرے ایک پرانے بچپن کے دوست ہیں, ان کے ساتھ ہمارا وقت گزرتا ہے بہت اچھا. اور دوسرے میں جی جی یہ خطاطی کا سلسلہ جو ہے وہ ہست و نیست کے ذریعے وہ جاری رکھنا چاہتا ہوں. جی 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 تو اس کے لیے اگر اس بات کی بھی ضرورت ہو کہ میں کچھ وقت آپ کے ساتھ وہاں آپ کے زیر نگرانی گزاروں, تو وہ میں اس کے لیے بھی تیار ہوں, اور میں نے اس کے لیے بھی پلاننگ کر رکھی ہے. میں نے آپ سے پہلے بھی یہ آپ کو شاید جی بتایا تھا مجھے کہ یاد میں ہے. اس بات کے لیے بھی تیار ہوں کہ میں آپ کے ساتھ کچھ وقت آپ کے زیر نگرانی رہ کے کچھ چیزیں لوں, اور آپ مجھے ان کی پھر مشق دے دیں, میں اس کو لے جا کے وہ مشق کرتا رہوں, پھر دوبارہ آپ کے پاس آ جاؤں. تو جی جی مجھے میں تو اس یاد کے ہے لیے مجھے. تیار ہوں. جی جی فرمائیے. تو پھر اگر میں انشاءاللہ نومبر میں آیا تو میں چاہتا ہی ہوں کہ پھر کچھ پروگرام کا پتہ چلے کہ اگر ہو سکے میں آپ کے پاس وہاں آ کے بیٹھ کے اس سلسلے کو جاری رکھوں, یا پھر ہم اس کو آن لائن ہی جاری رکھیں. جی 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 یہ تو فردر دیکھیں جو حضوری کلاسز کا ہے وہ باہر کی جو صورتحال ہے وہ کب تک نارمل ہوتی ہے یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو جو آپ کی اور پہلے حضوری کلاسیں تھیں وہ بھی اب آپ آن لائن کر رہے ہیں؟ جی میں نے تو احتیاط کے پیش نظر, چونکہ مجھے اس میں کنسرن یہ تھا کہ مجھے تو فریکوینٹلی پھر ٹریول کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. جی جی اور بٹوین دا سٹیز, تو میرے لیے یہ تھا کہ آن لائن کلاسز جو ہیں وہ پھر میں نے فی الحال تیمور صاحب کو یہی کہا کہ میرے لیے پریفریبل چیز آن لائن ہی ہے. ٹھیک ہے. تو لیکن بہرحال زندگی کا اپنا ایک مزاج ہے, ہم ہمیشہ فون پہ اور لیپ ٹاپ سے بیٹھ کے زندگی نہیں گزار سکتے. تو لامحالہ زندگی کو اپنے اللہ پاک اپنی عافیت دے, اپنا رحم دے, اپنا رحم شامل حال رکھے, تو اس کی طاقت سے بڑی کوئی طاقت نہیں. تو انشاءاللہ حضوری کلاسز بھی جلد یا بدیر تو شروع ہوں گی ہر حال میں. لیکن ایون اگر یہ آن لائن کلاس بھی ہو تو اس کو بہرحال مزید بہتر سے بہتر اور جتنے بہتر طریقے سے آپ لوگوں تک یہ کنٹینٹ جو کمیونیکیشن کا جو ایک سلسلہ ہے یہ جتنا بھی بہتر سے بہترین اور جتنا بھی بیسٹ ہو جائے, تو اس کو انشاءاللہ کوشش جاری ہے کہ ہم وقت کے ساتھ ساتھ بہت وقت کو صرف کیے بغیر اس کو مزید بہتر سے بہتر کریں انشاءاللہ. تو دوسرا یہ ہے کہ آن لائن کلاس میں جو دلچسپ چیز یہ ہے جو فائدہ مند بھی ہے اپنی جگہ کہ اس میں باؤنڈریز بہت ریڈیوس ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ جیسے آپ ماشاءاللہ تشریف فرما ہیں ایک جگہ پہ, مزنا ہیں دوسری جگہ پہ, تو یہ ہم بہت سہولت سے ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں, اور یہ اس میں باؤنڈریز کا اس طریقے سے جو تردد ہے وہ ختم ہو گیا. یہ بھی اپنی جگہ آن لائن سلسلے کی ایک سمجھیں کہ ایک بہتر پہلو ہے. تو تمام تر پہلوؤں کو سامنے رکھ رہے ہیں, اور انشاءاللہ اس میں جو بھی خوبصورت اور اچھی چیز ہوگی اس کو سامنے لایا جائے گا انشاءاللہ. جی تو اس میں بہرحال وہی وہ محمود کی بات چل رہی تھی, تو اس کا اعتبار تھا اپنے وزیر پہ کہ یہ کمٹمنٹ پوری کرے گا. ٹھیک ہے. تو نہیں تو صاحب پھر آپ ہم پہ بھی کچھ اعتبار کریں, ایسی کیا بات ہے؟ جی جی میرا آپ پہ اعتبار ہے, حتماً اعتبار ہے. میں تو اس کا ہر وقت اقرار کرتا ہوں کہ میرا حسن زن ہے. آپ ہم پہ اعتبار کیجئے, اور ہمیں یعنی گردن کٹوانے کا بھی ڈر ہے. جی نہیں نہیں نہیں, اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے, اللہ پاک آپ کو زندگی دے اپنے حفظ و امان میں. میں کہنے ہی والا تھا کہ وہ مثال خدا نہ خواستہ یہاں نہیں. آپ لوگوں کے بارے میں میری بہت جو حص ہے بہت ماشاءاللہ لطیف ہے, اور اس طرح کی کوئی معاذ اللہ گردن ہے آپ کی, خدا سلامت رکھے. میں گردن کے سلسلے میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں اپنا ذاتی. میرے نانا مرحوم جو تھے جی, میں وہ اب تو ان کا بہت پہلے انتقال ہو گیا. وہ بہت ہی مایہ ناز ڈاکٹر تھے کراچی میں بھی اور اس سے پہلے ہندوستان میں.
اور میری پرورش انہوں نے کی، تو وہ ہمیشہ مجھ سے یہ کہا کرتے تھے کہ ان کے جو اساتذہ تھے وہ ان سے یہ کہا کرتے تھے کہ جس بچے کو علم حاصل کرنے کے ساری چیزیں فراہم ہوں اور اس کے بعد بھی وہ اگر علم حاصل، اس کو ساری سہولتیں موجود ہوں، اس کو سارے آرام موجود ہوں، اس کو سارے وسائل موجود ہوں علم حاصل کرنے کے، اور وہ پھر بھی نہ علم حاصل کرے تو وہ واجب القتل ہے. تو تو میں تو اسی سے ڈرا کرتا تھا کہ اگر میں نہیں گیا اسکول اور میں نے نہیں کچھ پڑھا تو یہ تو میری گردن اتار دیں گے، میں تو جی بڑی مشکل میں تھا. دیکھیے اس کو میں اکثر میں نے اسی نقطے کو ایک اور پہلو سے آگے آپ کے میں نے گوش گزار کرنے کی کوشش کی ہے بارہا، کہ دیکھیے جس پہ ابھی بھی میں بات کر رہا تھا کہ یہ جو ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہم زندگی میں کچھ سیکھیں، اور خاص طور پہ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو کام ہے، جس کام کی طرف آپ متوجہ ہوئے ہیں، یہ آپ لکھ لیں کہ یہ آپ توفیق خداوندی سے اس کی طرف متوجہ ہوئے ہیں. بالکل یہ بالکل خاص طور پہ وہ کام ہے جس کی توفیق اللہ کی طرف سے ملتی ہے. تو اللہ کی توفیق ایک نعمت ہے، اور اس کو مت سمجھیے کہ یہ آپ کی فقط صلاحیت ہے، یہ خدا کی نعمت ہے. خدا نے نعمت دی ہے تو یوں ہی نہیں دی، ٹھیک ہے، اس کا کوئی مقصد ہے، اس کا کچھ دیکھیے اس فطرت میں، نظام فطرت میں ہر چیز کو خلق کرنے کا ایک مقصد ہے، اور اگر وہ چیز اپنے مقصد پہ پوری نہیں اترے گی تو وہ ایک فل ان دا بلینکس وہاں رہے گی، اور اس کے بارے میں ہم جواب دہ ہیں، اس نعمت کے بارے میں ہم جواب دہ ہیں. میں کسی صاحب کال پڑھ رہا تھا، مقدس ہستی آل محمد میں سے، علیہ الصلوۃ والسلام میں سے، تو فرماتے ہیں کہ بہت خوبصورت، مجھے اتنی اسٹرائک کی یہ چیز کہ نعمت کو سمجھنے کا اس سے بڑا پیمانہ مجھے نہیں ملا کہ اس طریقے سے ہم نعمت کو سمجھ سکتے ہیں. فرماتے ہیں کہ نعمت کا شکر نہ ادا کرنا، ایسی نعمت جس کا شکر نہ ادا کیا جائے وہ اس گناہ کی طرح ہے جو بخشا نہ جائے. اب میں سمجھیں کہ اس سے بہتر نعمت کی ویلیو کو اجاگر کرنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے، تو آپ کی جو صلاحیت ہے یہ خدا کی نعمت ہے، خدا کی توفیق نعمت ہے. اگر آپ کو یہ نعمت دی گئی ہے اس کا کوئی مقصد ہے. دیکھیے نظام فطرت میں کوئی بھی جگہ خالی نہیں رہتی، ٹھیک ہے، آپ کے پاس جو فضا ہے اس میں ہوا ہمہ وقت موجود ہے، ٹھیک ہے، وہ اگر اس جگہ پہ اچھی چیز نہیں ہوگی تو وہاں پہ پھر کچھ اور ہوگا، ٹھیک ہے. یہی نظام فطرت ہے. تو ہمیں ہمیشہ اگر کسی جگہ کو ہم مثبت سے نہیں پر کریں گے تو وہاں پہ منفی، خدا ہمیں محفوظ رکھے. ہم سب حضرت انسان ایک نقص کا حامل ہے، ٹھیک ہے، ایک اس میں دائمی نقص ہے، لیکن بہرحال یہ کہا گیا ہے کہ بہتر ہے فرشتے سے انسان ہونا مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. تو اس کو بس اپنی صلاحیتوں کو، اس کو آپ ایک خدا کی نعمت سمجھیں، ایک توفیق سمجھیں اور اس کی آبیاری کریں. مجھ سے نہ سیکھیں، کہیں اور سے سیکھیں، لیکن اس کو ایک حتمی شکل ضرور دیں، اس کو کسی ایسے مقام پہ ضرور لے جا کر کے چھوڑیں. یہ آج آپ نے سفر شروع کیا ہے، جب آپ پس آئینہ جائیں گے، جب دیوار کے ادھر جائیں گے، جب دوسرا منظر دیکھیں گے تو اس وقت تک یقیناً یہ چیز ہمیں ہیلپ کرے گی کہ ہماری شخصیتوں میں بھی بدلاؤ آئے اور ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے. تو یہ اب آپ لوگوں کی اپنی سمجھیں کہ نیت شوق ہے. تو شعر کے اس مصداق کے ایسا معاملہ نہ ہو کہ نیت شوق بھر نہ جائے کہیں، تو بھی دل سے اتر نہ جائے کہیں. یہ ہمارے زندگی کا جو معاملہ ہے آج کل یہی ہے. ہم
کریا کریا گھوم مسافر والا ایک سلسلہ ہے. چیزوں کو پہنتے ہیں اتار پھینکتے ہیں، پہنتے ہیں اتار پھینکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم ان چیزوں کی طرف متوجہ ہیں جو جن کے لیے ہم فٹ نہیں ہوتے، وہ پیرن ہمارے لیے نہیں ہیں. ہم اپنی پسند کے مطابق اس کو اپنے اوپر اوڑھتے ہیں. جب نہیں اس میں گھس پاتے یا وہ ہم پہ فٹ نہیں آتا تو الٹیمیٹلی اس کو اتار پھینکتے ہیں. اس میں زندگی بھی ضائع ہوتی ہے، سب کچھ ضائع ہوتا ہے، اور الٹیمیٹلی پھر میں شکایت کرتا ہوں کہ کچھ مسنگ ہے لائف میں، کچھ کمی ہے زندگی میں، کیا ڈھونڈ رہا ہوں کچھ معلوم نہیں. تو خدا نے جس چیز کی مجھے توفیق دی ہے وہ چیز ہے جو میرے لیے خدا نے پیرہن تیار کر رکھا ہے، جو میری ذات کے مطابق ہے، جو میری روح اور دل اور ذہن اور میرے تمام تر ماہیت کے مطابق ہے. وہ ماہیت دل کی ہو، روح کی ہو، جسم کی ہو، کیسی بھی ہو. تو ہم اس چیز کو کنسیڈر نہیں کرتے، اس کو ہم اتار کر کے خود سے پھینک دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہمیں پسند نہیں ہے. اور ہمیں پسند وہ چیز آتی ہے جو پھر ہم پہ فٹ نہیں آتی. تو اپنی نعمت جو ہے اس کو اپنا پیرہن سمجھیں جو خدا نے آپ کو عطا کی ہے. اسی چیز کو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اپنی اور میری اس چیز کی طرف الٹیمیٹلی متوجہ ہونے میں اس قول کا بھی ایک بہت بڑا کردار تھا کہ جیسے آپ کو سٹیمپس مل جاتی ہیں، آپ کے اس پہ حتمی مہر تصدیق لگ جاتی ہے. انسان کی اصلی قیمت وہ ہے جو اس کا اپنا ہنر ہے. یعنی کہ جو چیز اس کے اندر موجود ہے وہ اس کا اصلی پیرہن ہے، اسے وہ پیرہن پہننا چاہیے. ہر چمکتی ہوئی چیز جو ہے وہ ہمارے لیے نہیں ہے. تو یہ باتیں ہیں، آپ ان کو کنسیڈر کریں، ان کو سمجھیں، ان پہ غور و خوض کریں، تو انشاءاللہ تعالی العزیز ہمارا یہ سفر آنے والا اچھا سفر ہوگا. میں نے اتنی محنت سے جتنا میں نے اپنے طور پہ کوشش کی ہے کہ میں جتنی میری صلاحیت اور کیپیسٹی ہے میں آپ لوگوں کے کام آؤں. یہ بہرحال 3 ماہ کے لیے نہیں ہے، 4 ماہ کے لیے نہیں ہے کسی بھی صورت میں. جی ہاں جی تو ذرا باقی لوگ تیمور بھی صاحب کو بھی یہ چیزیں گوش گزار کریں کہ بس اب اگلے ماڈیول کی تیاری کریں. جی انشاءاللہ. اور باقی لوگ بھی ایک ایک جملے کا ذرا اگر اپنا کچھ میرے ساتھ کوئی بات کر لیں تو بہت زیادہ خاموشی بھی بعض اوقات وہ پتہ دیتی ہے کہ لوگ موجود نہیں ہیں، اور اگر موجود ہیں تو ذرا اپنے ہونے کا پتہ دیں. ٹھیک ہے سر اس کے بعد کاظمی صاحب میں نے تو کافی پتہ دے دیا اب تک، باقی لوگ نہیں کوئی بولے. نہیں میں نے جی وہ جو گروپ پہ وہ پوسٹ اسی لیے کیا تھا، اور اس میں اگر آپ غور کریں تو میں نے سب کو ایڈریس کیا تھا کہ جی پلیز آپ لوگ بھی اپنی ہر ایک ذرا رائے دیں. تو صرف اس پہ مزنہ صاحبہ کا جواب آیا ہے جس کے لیے میں بہت ان کا شکر گزار ہوں. تو اسی طرح سے اگر اور لوگ بھی کچھ تھوڑا سا جواب دے دیا نا میں نے ذرا احساسات کو ظاہر کریں تو بہت اچھا رہے گا. جی سر علی عماد کیا جی سر، اگر آپ سر یہ ایکسٹینڈ کرتے ہیں کورس تو سر تسلسل میں کریں، بیچ میں کوئی وہ نہ آئے سر. جی ہاں مطلب بالکل. نہیں وہ تو تسلسل میں بالکل بھی نہیں ہوگا. وہ تو دیکھیے آپ سے پہلے وہ میرے لیے نقصان دہ ہے، کیونکہ بریک آنے کو جتنی قباحت میرے لیے ہے وہ شاید اتنی آپ کے لیے نہ ہو. ٹھیک ہے، تو سمجھیں کہ وہ تو پورے کام کو بیک گیئر لگ جاتا ہے نا، تو وہ میرے لیے بہت سمجھیں کہ وہ تکلیف دہ چیز ہے کہ اگر کوئی کسی قسم کا بریک آتا ہے. جی بہتر یہ آپ میں سے لیکن 2-3 جناب لوگ ہم جی الحمدللہ سب مسلمان ہیں، عید کی چھٹیاں نہیں چھوڑیں گے. جی ٹھیک ہے سر. جی عید پہ تو حق بنتا ہے ہمارا. اور پھر محرم بھی آ رہا ہے جناب، اس کے بعد تو اس میں بھی چند دن ایسے ہیں کہ جو وہ نکل جاتے ہیں، ان میں جی کوئی زندگی اور کی کام نہیں ہو پاتا. نہیں جی کاظمی ضرور. صاحب عید تو آپ کی میرے خیال فرائیڈے کو ہے اور ہماری سیٹرڈے کو ہے، تو وہ کلاس سے تو کوئی کلیش نہیں کر رہا.
جی جی نہیں میں تو ایسے ہی مذاقاً کہہ رہا تھا کہ لیکن یہ ہے کہ جی وہ یہ تو 2-4 ایسے دن تو آئیں گے نا کہ جی جہاں پھر ہمیں وہ باقاعدہ اس کی وجہ سے تھوڑی سی چھٹی کرنی پڑے گی تاکہ ان چیزوں پہ دھیان دے سکیں. جی کل بھی جی امام تقی علیہ السلام کا دن تھا، تو مطلب یہ ایسے دن تو آتے رہیں گے بیچ میں، پر جی جی تسلسل بالکل ہمارا بالکل. جو ہے وہ سب جی ہاں جی جی. دیکھیے جہاں بھی جس کی بھی مشغولیت ہے، کیونکہ مختلف شعبہ ہے زندگی سے، مختلف جو ہمارے یہاں زندگی کا ایک پورا روپ ہے، اس روپ کے مختلف رنگ ہیں، ان رنگوں میں سے ہر رنگ جمع ہوتا ہے ہمارے پاس. تو ہر رنگ کی جو بھی تابناکی ہے، تو جہاں پہ جس کی بھی جائز گنجائش بنے گی، جو بھی ہمارے یہاں ایک سلسلہ ہوتا ہے، اس میں تو واجب طور پہ جہاں بھی جس کی مشغولیت ہوگی. لیکن اس کے علاوہ جو ایک غیر ضروری تعطل ہے، وہ تو کسی صورت میں نہ میرے اینڈ جی پہ ہاں اور بس نہ وہ آپ نہیں لوگ ہونا کے اینڈ چاہیے جی پہ. انشاءاللہ. جی اس میں جی فراز آپ کیا کہتے ہیں؟ فراز ہیں ہمارے ساتھ؟ جی فراز موجود ہیں؟ جی تھے تو صحیح، شاید میوٹ پہ ہیں. جی سفورہ آپ کیا کہتی ہیں؟ جی میں ایگری کرتی ہوں کہ ظاہر ہے اگر ہم نے اسٹارٹ کیا ہے تو اس کو کنٹینیو کرنے کا مطلب پلان میرا بھی ہے. اور دوسرا یہ کہ اگر جس طرح کاظمی صاحب نے کہا کہ ہمیں اگر آبجیکٹیوز دے دیں ان 2 ہفتوں میں ہم نے کوئی بھی جو ہے جیم یا کوئی بھی اور دال کچھ بھی ہم نے اس کو ماسٹر کرنا ہے، اگر ہمارے سر پہ یہ پڑ جائے تو زیادہ بہتر طریقے سے ہم لوگ مطلب سیکھ سکتے ہیں. یعنی ایک آبجیکٹیو مل جائے 2 ہفتے میں ہم نے کرنا ہے اس کو ماسٹر، تو میرے خیال سے وہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ ہم خود اپنی پیس سے چلیں. کبھی بندہ زیادہ موٹیویٹیڈ ہوتا ہے، کبھی بندہ نہیں اتنا مطلب کنٹینیو کر سکتا. لیکن اگر آپ کو اوپر سے یعنی تھوڑا ہو کہ ڈیڈ لائن ہو کہ آپ نے اس کو اتنا ٹائم تک دینا ہے، پھر ہم نیکسٹ پہ چلیں گے، تو بندے کو ہوتا ہے کہ ہم نے ٹائم نکال کے اس کو مطلب اپنی پوری کنٹریبیوشن دینی ہے. جی میری کوشش اس میں یہی ہے سفورہ کہ ایک درمیانے اور معتدل مزاج کو میں اپنے سامنے رکھوں. دیکھیے جیسے میں نے پہلے کہا کہ مختلف مائنڈ سیٹ کے ساتھ لوگ آتے ہیں. آپ نے بھی جو کہا کہ تھوڑا سا کمپیل کریں گے، بعض اوقات کچھ لوگ اس چیز کو برا مناتے ہیں کہ آپ ہمیں ایکسٹرا پریشرائز مت کریں، ٹھیک ہے، تو ہمیں سہولت سے کام کرنے دیں. تو میرا ابھی تک کا جو اس کے ساتھ خدمت کا جو ایک سلسلہ رہا ہے، اس میں جو میرا تجربہ رہا ہے، تو جتنی بھی میری اس وقت آپ کے ساتھ جو ٹیچنگ ہیبٹس ہیں، وہ میں نے اسی تجربے کی روشنی میں بنائی ہیں. ٹھیک ہے، جو ترجیحات ہیں میری اس طریقے سے چلا جائے، کیونکہ میں نے ایک وقت میں آپ سب کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے. تو یہ آپ پہ کسی پہ بھی انڈیویجولی کوئی پابندی نہیں. میں نے ہمیشہ آپ کو یہی ٹپس دی ہیں کہ آپ میکسیمم لیول بھی اپنا طے کریں اور منیمم لیول بھی. تو میری آپ کے ساتھ ماشاءاللہ گفتگو بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اس میں بہت زیادہ جو میرا پہلو ہوتا ہے کہ میں آپ کو موٹیویٹ رکھوں، ریچ کروں، ٹھیک ہے. اور لیکن اگر آپ اس چیز کی طرف ہیں تو انڈیویجولی آپ جو بھی ٹارگٹ طے کریں گے، مجھے اس میں کوئی قباحت نہیں. میں اس کے ساتھ، کیونکہ مجھے ایک ایز اے ہول بھی آپ کو لے کے چل رہا ہوں، کلیکٹیولی بھی کلاس کو لے کے چل رہا ہوں، لیکن اس میں ایک انڈیویجول ریلیشن بھی ہے میرا سب کے ساتھ، ٹھیک ہے. اس میں اگر کوئی اپنا، میں تو چاہتا ہوں کہ آپ اس طرح کے بہت سپیریئر آبجیکٹیوز اپنے سامنے رکھیں، ٹھیک ہے. میں تو کچھ نہیں چاہتا. یہی جو چیزیں آپ کہہ رہے ہیں، میری بھوک یہی ہے، ٹھیک ہے. آپ سمجھیں کہ مریخ کو اپنا ہدف قرار دیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، ٹھیک ہے. تو لیکن ہو سکتا ہے کہ ہم اس فارمولے کو کلیکٹیولی نافذ نہ کر سکیں، کیونکہ کسی کے لیے ہو سکتا ہے کہ یہ چوائس نہ ہو، ٹھیک ہے. تو لیکن بہرحال آپ کی جو انڈیویجول کیپیسٹی ہے، اس میں آپ
کچھ بھی سپیریئر اپنے لیے چوز کرتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ ہوں. میری طرف سے لبیک ہے. جی ٹھیک ہے سر. جی مزنہ میرے خیال میں چلی گئی ہیں. فراز کو ہم دوبارہ پکارتے ہیں, ہو سکتا ہے. فراز کیا کہتے ہیں آپ؟ سر میں یہاں سے مطلب اگر اب یہ سلسلہ شروع ہو ہی گیا تو جتنی بھی اس کی ریکوائرمنٹس ہے وہ پوری کر کے ہی میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو چھوڑوں. باقی یہ تو پوری زندگی چلتا رہے گا. تو ٹھیک ہے, جتنا ٹائم 4 مہینے سے اوپر بھی اگر ٹائم لگتا ہے تو پھر معیار سے لگانا چاہیے اگر کوئی بھی اس سبجیکٹ سے انٹرسٹ ہے جس کا بھی. تو مگر آپ نے شروع میں کہا تھا کہ انفرادی کلاسز بھی ہوں گی تاکہ ہر کسی کا کام مطلب آپ زیادہ بہتر طریقے سے آپ اس کو ایڈوائز کر سکیں. تو دیکھیے ابھی بھی آپ اگر نوٹ کریں تو وہ انفرادی سلسلہ تو کلاس میں ہوتا ہے. میں آپ کے سب کا کام دیکھتا ہوں, پھر انڈیویجولی آپ سے بات کرتا ہوں. کیونکہ اس وقت یہ تھا کہ لاک ڈاؤن کا سلسلہ شروع تھا. یہ ساری دنیا میں یہ جو ایک آن لائن میکنزم ہے یہ تھوڑا ڈیولپمنٹ میں تھا. ٹھیک ہے, تو اس وقت یہ زوم جو ایپ جس کو ہم استعمال کر رہے ہیں یہ بھی تھوڑا بعد میں ڈسکور ہوئی. ٹھیک ہے, اس وقت جو بالکل امیڈیٹلی ایک ٹول اویلیبل تھا وہ تھا واٹس ایپ. ٹھیک ہے, تو واٹس ایپ پہ اس طریقے سے 4 سے زیادہ لوگوں کا نہیں تھا. اس میں پروگرام یہی تھا اور میرے پیش نظر بھی یہی چیز تھی جیسے پہلے ریگولر کلاس میں اسٹوڈنٹس کو لے کے چل رہے تھے کہ ایک اسٹوڈنٹس انرول ہوں گے, پھر ان کے گروپس ہم بنا دیں گے 4 کے کہ آپ کا یہ دن ہے آپ کا. لیکن پھر جب زوم سامنے آئی اور اس میں اتنی گنجائش تھی اور ایک بہت بہتر پلیٹ فارم ہمیں ملا کمیونیکیشن کے لیے ود مچ آف اٹس کوالٹی, تو ہم کافی مستفید ہوئے اور ہو رہے ہیں اس سے. اس میں پھر وہ قباحت جو ہے وہ دور ہوگی کہ پھر ایک اگر 10-12 اسٹوڈنٹس ہیں تو ایٹ اے ٹائم ان سے کیسے کمیونیکیٹ کیا جائے گا. تو یہاں پہ میرے خیال میں وہ سلسلہ بہتر طریقے سے چل رہا ہے. مجھے تو بالکل محسوس نہیں ہوتا کہ یہ آپ کی حضوری کلاس نہیں ہے, بلکہ میں آپ کو اپنے ایکسپیرینس یہ بات شیئر کر دوں. میرے لیے یہ ایکسپیرینس جو حضوری کلاس جیسا ہی ہے, بلکہ میں اس کیفیت کو زیادہ انجوائے کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, کیونکہ اس وقت دیکھیے حضوری کلاس میں اگر آپ میرے سامنے کلاس میں بیٹھے بھی ہیں تو میں سائملٹینیسلی آپ کا کام اس طریقے سے نہیں میرے سامنے ہوتا جب تک کہ آپ اٹھ کے میرے پاس نہ آئیں. لیکن یہاں پہ آپ کے کیمراز ہوتے ہیں, میں جتنا ٹائم آپ کام کر رہے ہوتے ہیں میں آپ کی امشاق کو دیکھ رہا ہوتا ہوں. ہم بہت سہولت سے بات کر لیتے ہیں, باؤنڈریز کی قید نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو میرے لیے تو یہ کافی اچھا ایکسپیرینس ہے. ٹھیک ہے, لیکن سر میں وہ حضوری کلاس کی بات نہیں کر رہا تھا, میں ویسے بات کر رہا تھا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ زوم پہ یا پھر واٹس ایپ پہ اگر کسی کو ضرورت ہوئی تو پھر آپ انفرادی کلاسز اسی پہ آن لائن ہی مطلب کر لیں گے. میں اس کی بات کر رہا ہوں. مگر آپ نے یہ بھی آپ مطلب جو بھی ہم مشاق آپ کو بھیجا کریں گے اس میں سے آپ جو بہتر جو ہم نے مشق کی ہوگی وہ آپ پوائنٹ آؤٹ کر کے ہمیں بتا دیا کریں گے. تو میں سے 1-2 دفعہ ہوا تھا سلسلہ, مگر اس کے بعد نہیں ہو سکا. جی اس میں میرا مطالبہ یہی تھا کہ آپ اپنا جو مشق کا اسٹینڈرڈ بڑھائیں. ٹھیک ہے, میں ایکچولی تھوڑا سا اس میں میری پرائرٹیز ہیں ان کو بھی سمجھیں. میں جو آپ کے ساتھ کمیونیکیشن کرتا ہوں اس کو آپ گفتگو محض مت یقیناً آپ نہیں لیتے, لیکن ان پوائنٹس کو آپ یا تو لکھ لیا کریں تاکہ وہ مس نہ ہوں. ٹھیک ہے, اس میں میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ میں کسی وقت آپ کو تھوڑا وقت دوں گا کہ آپ تھوڑا اپنا وقت لگائیں اس میں, اس کے ساتھ آپ کا ایک رچاؤ آئے اس مشق کے ساتھ. دیکھیے ایک آپ بہت انیشیل ایفرٹ کرتے ہیں, جب آپ وہ چیز میرے سامنے لائیں گے تو اب اس میں سے میں کیا بہت کچھ کھینچ کے نکالوں گا. ٹھیک ہے, مینس کہ ایک میں اگر کریکشن پرسنٹیج جو ہے, جو کریکٹ پرسنٹیج ہے وہ 5% ہے. اب آؤٹ آف 100% مجھے 5% باہر کھینچ کے لانا ہے تو وہ ذرا کٹھن ہو جاتی ہے اور الٹیمیٹلی اس میں سے ہمیں حاصل بھی کچھ نہیں ہوگا.
آپ بھی یہی سوچیں گے کہ یار یہ اتنا میں نے اتنی ایفرٹ کی تھی، تو یہ آپ تھوڑا جب وقت لگاتے ہیں، میں آپ کو وقت دے رہا ہوں کہ آپ کوشش کریں تو تھوڑا رچاؤ آئے گا. ایک بہتر مشق جب میرے سامنے آئے گی اس میں سے میں آپ کے لیے بہتر چیز نکال کر کے سامنے لاؤں گا. ٹھیک ہے. ہاں جہاں پہ تھوڑا اب میں پچھلے تقریباً 7-8 دنوں سے میرے پہلے 5-6 دن جو ہیں وہ کافی تکلیف میں گزرے. ابھی مجھے تقریباً 4-5 روز ہیں مجھے بہت افاقہ ہے. ٹھیک ہے. اس وجہ سے میں وہ بھی تھوڑا میری توجہ، پھر بھی میں آپ کے کام کی طرف سے غافل کبھی بھی یہ مت سوچیے گا کہ کسی بھی صورت میں ہوں. ٹھیک ہے. آپ کے کام کو میں دیکھتا ہوں، لیکن اس میں زیادہ پہلو یہی ہے، میں چاہے تکلیف میں ہوں، حضر میں ہوں، خوشی میں ہوں، جو بھی ہے، میری جو کمٹمنٹ ہے آپ کے ساتھ اس پہ کوئی اثر انداز نہیں ہوگی چیز. ٹھیک ہے. اس میں یہ پہلو ہے کہ آپ لوگ تھوڑی زیادہ مشق، یہ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ بعض کا ہم ٹائٹ مارکنگ کرتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے جب مجھے ذمہ داری ملی تھی کلاس کو، جب مجھے اپنے استاد سے لاہوری نستعلیق میں اجازت نامہ ملا، تو ویری نیکسٹ ڈے آئی واز اپوائنٹڈ ایز اے انسٹرکٹر، جو ہماری گلڈ کے ساتھ انٹریکشن کے ساتھ کلاسز ہو رہی تھی نیب ٹیک کی. میری کلاس میں 80-70 اسٹوڈنٹس کی اسٹرینتھ ہوتی تھی. تو میں نے تو ابھی اس قسم کا وہ سمجھے کہ میں بہت سخت تھا اپنے اصولوں میں، تو میں تو صفحہ پکڑتا تھا اور سب کے سامنے پھاڑ دیتا تھا مشق. ٹھیک ہے. تو یہ سب کے وہ جو ابھی سفورہ نے بات کی کہ ہونا چاہیے کمپیئر، تو سب جو ہیں، اور میری کلاس میں سوائے قلم کی سرسراہٹ کے اور کوئی آواز نہیں ہوتی. تو لیکن بہرحال بعد میں جو کچھ میں نے اپنے تجربے سے سیکھا، جو ایک میرے سامنے بہت سی ترجیحات کو میں نے اپنے سامنے طے کیا، اس میں جو بھی چیز کو کر رہا ہوں وہ اس میں ایک خاص زاویہ ہے. آپ لوگوں کو اگر کہیں لگے بھی کہ میری توجہ نہیں ہے تو ایسا مت سوچیے گا، میری توجہ بہرحال آپ کے ساتھ ہے، کیونکہ آپ کے وسائل اور وقت کی قدر میرے سامنے ہے. اپنی زندگی، اپنے وقت، اپنی توانائی کی قدر بھی میرے سامنے ہے. تو ان دونوں کو کمپرومائز کرنا مجھے کہیں بھی سمجھیں کہ اس سے بہتر اور کوئی چیز مجھے نہیں لگتی. تو ان کو کمپرومائز کرنا بہرحال کبھی بھی میرے لیے نفع بخش سودا نہیں ہو سکتا کسی بھی صورت میں. ٹھیک ہے سر. جی سر ایک چیز کہنی تھی سر، وہ شایان جو ہے وہ ویڈیو اپلوڈ کرنے میں ان کو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے نا، شاید وہ ایڈٹ بھی کرتے ہیں ویڈیوز. ایکچولی ان کا بھی یہ ہے کہ ایکچولی وہ ساری چیزوں کو کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں. تو ابھی ہست و نیست میں اور بہت سی کلاسز جو ہیں ان کا سمجھیں کہ آغاز ہو چکا ہوا ہے. تو وہ بھی بہرحال سمجھیں کہ شیخان ہی ان چیزوں کو کرتے ہیں. تو مائٹ بھی ان کے اوپر کافی لوڈ ہے اس وقت، تو اس وجہ سے وہ کچھ وقت لگ جاتا ہے. لیکن بہرحال میں آپ لوگوں کی یہ بات ان تک کنوے کر دوں گا، تو ہم اس چیز کو زیادہ فریکوینٹ بنا لیں گے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے سر. آپ لوگوں کا جی جی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر جو سر آپ جو لکھتے ہیں اس کی پکچر اگر آپ ڈال دیں واٹس ایپ پہ، کہ ہم تب تک اگر نظری مشق کرنی ہو تو وہ آپ کی تصویر دیکھ کے ہم کر لیں، اس سے جو کچھ بھی آپ لکھیں پیپر پہ تو اس کی تصویر ڈال دیں صرف ایک پکچر لے کے. جی ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گا. تو بہرحال اس میں بھی کچھ نکات ہیں، وہ انشاءاللہ نیکسٹ سیٹنگ میں ہم اس کو دیکھیں گے. تو اچھا، اس میں اگر ہم کیونکہ عام طور پہ جو خط میں طریقہ تعلیم ہے ہمارے پاس حضوری کلاس میں تھا، اگر یہاں پہ میں ایک جو بورڈ ہے اس پہ آپ کے لیے یہ لکھا کروں تو آپ کے لیے وہ چیز سہولت والی ہوگی، کیونکہ ہر جگہ تقریباً یہی طریقہ استعمال کیا جاتا ہے جہاں پہ بھی اچھے طریقے سے اس کو سمجھایا جا رہا ہے. ہستونیس میں بھی ہمارے پاس یہ ارینجمنٹ تھا. تو بورڈ پہ آپ لکھیں گے؟ جی تو ابھی جیسے آپ پیپر پہ لکھتے ہیں؟ ہاں ابھی تو میں پیپر پہ لکھتا ہوں. وہ بھی اصلاح ملے گی آپ کو، وہ بھی اصلاح ملے گی.
تو بورڈ پہ یہ ہے کہ ایک اس میں گروپ میں ڈال دیں. جی جی وہ تو بہرحال آپ کو نظری مشق کے لیے ملے گا مواد, ٹھیک ہے, بہرحال نظری مشق کے لیے مواد ملے گا. زیادہ بہتر ہے پیپر کی جی نسبت. دیکھیے اس میں کچھ چیزیں میرے بہاف پہ چھوڑ دیں, اور اس میں آپ لوگوں کا ٹرسٹ مجھے چاہیے, ٹھیک ہے, کہ آپ لوگوں کو ایک خاص فلٹر میں سے گزارنا. میں نے اس کو شروع سے, میں اس معاملے میں ہارڈ لائنر ہوں. ہارڈ لائنر کس حوالے سے ہوں؟ جو میں نے ابھی بات کی کہ آپ کا وقت قیمتی ہے, آپ کی ایفرٹ قیمتی ہے, میری توانائی, ہر ایک ذی نفس جتنے بھی لوگ انوالو ہیں سب, چاہے میں آپ کی خدمت کے حوالے سے شامل ہوں, آپ لوگ سیکھنے کے حوالے سے شامل ہیں, لیکن وقت, زندگی اور توانائی اور آپ کے اینڈ پہ وسائل, ہر چیز میری طرف سے بھی یہ چیز شامل ہیں. تو بہرحال یہ بہت قیمتی ہیں. تو میری تو پوری صحیح ہے کہ اس کا کچھ بہتر ہم اخذ کریں, ٹھیک ہے. میں بہت آئیڈیلی خود کو بھی میں نے رکھا ہوا ہے اور آپ کو بھی لے کے چل رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو اس میں پھر جتنے فلٹرز میں نے اس میں لگائے ہیں, ٹھیک ہے, وہ بھی میں نے تھوڑے سے اب سٹینڈرڈ ان کا میں نے ہائی کیا ہے, کیونکہ میں نے تھوڑا کمپرومائز کر کے بھی دیکھا لیکن وہ فروٹفل نہیں ہوا, ٹھیک ہے. جب کوشش ہی کرنی ہے تو پھر بہت اعلیٰ درجے کی کوشش کیوں نہ کی جائے, ٹھیک ہے. تو اس میں مختلف جو فلٹرز ہیں وہ بھی میں نے آپ کے لیے کچھ, اسی لیے وہ نکات میں انشاءاللہ, اب چونکہ وقت بڑھ رہا ہے تو اس کی عہد کے پیش نظر, کیونکہ اسکیجولڈ ہوتی ہیں دوسری کلاسز بھی, تو ان نکات پہ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں, نیکسٹ جو ہماری آنے والی نشست ہے اس میں ہم بات کریں گے, ٹھیک ہے. تب تک آپ اپنی اب تک کا جو ہم نے کام کیا اس کی مشق کریں, زیادہ سے زیادہ مشق کریں. الف کی مشق سمجھ کے نہ کریں, بے کی مشق سمجھ کے نہ کریں, جیم کی مشق سمجھ کے نہ کریں, اس کو علم خط کی خطاطی کی مشق سمجھ کے کریں, ٹھیک ہے. اوور آل اسٹیمنا, اوور آل پرفارمنس آپ کی جتنی بڑھے گی, آپ کی لرننگ کیپیسٹی, آپ کی ورکنگ کیپیسٹی اتنی بڑھے گی, اور آنے والی چیزیں جو ہم اچیو کرنے جا رہے ہیں وہ آپ کے لیے ان کا ٹائم بہت مختصر ہو جائے گا, آپ ایزیلی ان کو اچیو کر سکیں گے. جی امید ہے بات سب تک پہنچ گئی. جی سر. تو کوشش آپ کریں کہ اپنی جگہ پہ بھی آپ خود کو ذرا ری گیدر کریں, ذرا ری آرگنائز کریں, ٹھیک ہے. ایک شرط میں یہ لگانا چاہ رہا تھا کہ آپ لوگ اپنے نیکسٹ کلاس میں اپنے ٹولز جو ہیں, وہ جو اسینشلز ہم نے پڑھے تھے, وہ آپ سب لوگوں نے مجھے ایک سیٹ جو ہے وہ سب لوگوں نے دکھانا ہے کہ یہ ہمارے پاس مکمل ہے, ٹھیک ہے. اس میں لسٹ آپ کو میں نے پڑھائی, کاغذ, قلم, سیاہی, کوئی بتائے گا, پوری لسٹ پوری کر کے دے گا؟ کاغذ, جی فراز. جی قلم کاغذ, قلم, سیاہی, قلم تراش, زیب دستی, قلم طرح, زیر دستی. ایک اور امپورٹنٹ ہے, چلے میں اس میں کر دیتا ہوں, قطزن, ٹھیک ہے. قط لگانے کے لیے جو ہم لکڑی کی چوب یا کچھ اچھا استعمال کرتے ہیں, یہ سب کچھ آپ نے میرے قلم کی نوک تھوڑی گول سی ہو گئی ہے, موٹی سی, تو وہ اس کو کس طرح ٹھیک کریں؟ جی یہی اسی لیے چاہ رہا ہوں, یہ ری آرگنائز اسی لیے کروا رہا ہوں. اسینشلس کو کس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ پورا کریں. کوئی لکڑی کا ٹکڑا لے کے اس کے اوپر اس کو ایک دفعہ جی اگر تو آئیڈیلی اگر نہیں کوئی چیز ارینج ہو رہی تو آپ نے پھر میرے ساتھ ان کانٹیکٹ رہنا ہے, تو میں آپ کو گائیڈ کرتا رہوں گا, ٹھیک ہے, انشاءاللہ تعالی العزیز. سر لکڑی تو کا اس ٹکڑا کو تو ہے میرے پاس, اگر اس کے اوپر کر لوں. جی آپ یوں کریں کہ جو بھی آپ کے پاس امیڈیٹ چیز اویلیبل ہے, آپ اس کی ایک ایک تصویر گروپ میں پوسٹ کریں,
یا اپنا وہ ایک پورا اسینشلس کا سیٹ پورا کر کے اس کی تصویر آپ پوسٹ کر دیں، ٹھیک ہے، بجائے کہ نیکسٹ کلاس تک ویٹ کرنے کے، ٹھیک ہے، تاکہ اندازہ ہو جائے. اس کے بعد پھر نیکسٹ چیز کی طرف توجہ ہم یہ کریں گے کہ ان کیس اب اس چیز سے آپ کا فیملیئر ہونا بہت ضروری ہے کہ اگر تو حضوری کلاس میں ہو تو میں آپ کی قلم کو وقتاً فوقتاً ٹھیک کر دوں، لیکن اب چونکہ یہ ذمہ داری آپ کو ہی نبھانی ہے، اس لیے قلم کو صحیح کرنے کے حوالے سے آپ کا اس سے فیملیئر ہونا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے. تو جب تک اسینشلز نہیں ہوں گے، قطع نہیں ہوگا تو پھر قط کہاں لگائیں گے. تو ونس سر اور قلم کو کوئی تیز چھری جو ہوتی ہے وہ یوز کر لیں. نہیں، چھری نہیں اس کے لیے کارآمد ہوگی. آپ جو پیپر کٹر ہے وہ ارینج کر لیں، وہ بھی چھوٹا. بڑا پیپر کٹر جو ہے اس کو ذرا کنٹرول کرنا انیشلی آپ کے لیے مشکل ہوگا اور تھوڑا خطرناک بھی ہو سکتا ہے. تو جو چھوٹا پیپر کٹر ہے آپ وہ ارینج کر لیں. پھر اس میں ہم ایک نشست میں وقت رکھ لیں گے جس میں آپ کو قلم تراشنے کا جو طریقہ ہے وہ انشاءاللہ آپ کے گوشت کروں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، چلیں اپنا خیال رکھیے گا. آپ کے اہل خانہ، آپ کے خاندان، آپ کے بچوں کے لیے خیر، سلامتی، عافیت اور خدا کی لامحدود رحمت کی دعا اس امید کے ساتھ کہ یہی دعا آپ میرے حق میں، میرے اہل و عیال، میرے بچوں اور میرے خاندان کے لیے کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ کی بھی بہت سی دعائیں. اللہ خدا حافظ جناب. خدا حافظ سر. حافظ.